السلام علیکم، کی حال چال ہے؟ راضی خوشی بوتل ہے کہ میں 50 روپے دی۔ یہ میرے بابا کے ڈائلاگ ہوتے ہیں جب کوئی چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر ہے۔ خیر، آپ لوگوں کو ہنسانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ کچھ لوگ چڑھتے ہیں، مجھ سے کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ ناول ہے قاتل، جو کہ میں نے پہلے ریڈ نہیں کیا ہوا۔ اب آپ لوگوں کو یہ نہ لگے نا کہ میں سارے اولڈ ناول ہی اپلوڈ کر رہی ہوں۔ خیر، جو پچھلا ناول تھا وہ بھی اولڈ نہیں تھا، اب وہ بھی نیو ناول تھا، میں نے پہلے ریڈ نہیں کیا ہوا تھا، نہ اس چینل پہ اویلیبل تھا۔ اچھا جی، ناول ہے قاتل بائی اکس اکس۔ ان کا ایک ناول پہلے میں کچھ دن پہلے ریڈ کر چکی ہوں، زیادہ دن نہیں ہوئے، اوقات، جو کہ مجھے اچھا لگا تھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ ان کا یہ ناول بھی اچھا ہوگا۔ اوکے جی، چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں۔ آپ اس چینل پہ نیو ہیں اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ہیں میرے کہنے پہ، پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، پلیز ایٹ لیسٹ 300 سبسکرائبر ہی کر دیں۔ اتنے لوگ دیکھتے، خدا کے بندو ایسا تو نہیں کرتے نا؟ اتنے مزے سے میں آپ کو اسٹوری پڑھ کے سناتی ہوں اور آپ لوگ بدلے میں سبسکرائب نہیں کر سکتے میرے چینل کو۔ آپ لوگ کمنٹ اوپن کریں، کمنٹ باکس، وہاں پہ چینل کا لنک پن ہوگا، نہیں تو یوٹیوب پہ سرچ کریں فکشن فینٹیسی 23 اور آپ کو مل جائے گا یہ چینل۔ اوکے، ناول قاتل عشق بائی اکس اکس۔ چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ وہ سرخ جوڑا پہنے، بڑا سا گھونگھٹ نکالے سجے ہوئے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں خوف تھا تو پیار بھی اپنی جگہ بنائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کی یونیورسٹی کا عاشق تھا جس نے کئی پاپڑ بیلنے کے بعد آخر کار اسے حاصل کر لیا تھا، اور وہ اس کی دلہن بن کر اس کے انتظار میں تھی۔ اتنی سیدھی تو سٹوری ہو نہیں سکتی۔ گھر بہت بڑا نہیں تو چھوٹا بھی نہیں تھا، کمرہ بھی اس کے جہیز کے سامان سے بھرا ہوا تھا، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بزدل تو نہ تھی، مگر آج کچھ غلط ہونے کا احساس مسلسل اس کی دھڑکن تیز کیے ہوئے تھا۔ نئے لوگ یا نیا گھر، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کس بات پر فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اندر داخل ہوتے ہی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی پیار بھری باتوں کی منتظر تھی، مگر تھوڑی دیر یوں ہی گزر گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ اچانک اس نے اس کے گھونگھٹ کو کھینچ لیا اور فرش پر گرا دیا۔ اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا کہ کوئی اپنی نئی دلہن کا گھونگھٹ ایسے اٹھاتا ہے، اور وہ بھی وہ شخص جو اس کا پرانا عاشق ہو۔ سر ابھی اٹھایا تھا کہ زوردار تھپڑ سیدھ کر دیا گیا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ شدید غصے سے بولا، روشان ظفر علی، یہ تھپڑ اس تھپڑ کا بدلہ جو یونیورسٹی میں تم نے مجھے مارا تھا، اور ساتھ ایک اور تھپڑ سیدھ کیا، یہ اس بے عزتی کے لیے جو سب کے سامنے میری ہوئی۔ ویسے تو میں نے یونیورسٹی کے تھپڑ اور اس کے بعد شادی بدلے کے لیے اور پھر بعد میں محبت کے قصے بہت پڑھ لیے ہیں۔ میں چاہ رہی ہوں، میں امید کر رہی ہوں کہ یہ کچھ نیا ہو، لیکن ابھی کیونکہ سٹارٹ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا رشانے نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر سیدھ کیا، اتھے رکھ ساڈا حق، اور بولی، گھٹیا انسان، تم یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے کر رہے تھے؟ بے غیرت! وہ چلایا، خبردار اگر تم میرے قریب آئے تو۔ رشانے نے انگلی دکھائی، اس نے رشانے کو بالوں سے پکڑ لیا اور چلایا، میں تمہاری کھال نوچ لوں گا خرافہ! خبردار اگر تم نے مجھے گالی دی تو۔ وہ بھی غصے سے چلائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھاتا، رشانے نے چھری ہوا میں لہرائی جو شاید فروٹ کاٹنے کے لیے رکھی گئی تھی، مگر تیز دھار تھی۔ او تو چوہیا مجھے چھری سے ڈرائے گی! وہ کہکا لگا کر آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک سے مڑا اور زمین پر گر گیا۔ رشانے نے گھبرا کر اسے دیکھا اور پھر بیڈ پر ڈھیک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو سہلانے لگی، وجاہت، مگر وہ نہ ہلا اور نہ ہی کچھ بولا۔ تھوڑی دیر یوں ہی سے گھورنے کے بعد رشانے نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ رات کافی ہو چکی تھی اور سردی بھی شدید تھی، تو سب اپنے اپنے کمروں میں دبکے سو رہے تھے۔ کسی نے بھی اسے باہر جاتے نہیں دیکھا، اور وہ پسینے میں شراب اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ایسا شادی والا گھر ہو تو کوئی نہ کوئی تو دیکھ ہی لیتا ہے نا، تھوڑا سا کھٹکا ہے یہ۔ خیر، سردی کی وجہ سے شاید۔ وہ روسی جوڑے میں ملبوس سڑک پر بھاگ رہی تھی تو کچھ نیا پڑھنے کو مل ہی گیا آپ لوگوں کو۔ سردی شدید نہ ہوتی اور دھند نہ چھائی ہوتی تو کوئی نہ کوئی ضرور اسے دیکھ لیتا، مگر اس وقت وہ اکیلی پاگلوں کی طرح دوڑتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک وہ کسی گاڑی سے ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، مگر ان کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ دل بار بار رشانے کی طرف سے پریشان ہو جاتا اور وہ پھر سے رونے لگتی۔ ہیرا بیگم، بس بھی کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی ہے۔ ظفر صاحب، دل کو سکون نہیں آ رہا، کیا کروں، بار بار لگتا ہے رشانے ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی مشکل میں ہے۔ اللہ نہ کرے۔ ہیرا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ دعا کرے کہ ہماری بچی اپنے گھر میں خوش و خرم رہے۔ آمین۔ ظفر، بس دل میں خوف سا ہے۔ اچھا، پریشان مت ہو اور اب آرام کریں، ظفر صاحب نے انہیں تسلی دی تھی۔ ٹھک 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 ٹھک۔
ابھی ہیرا بیگم لیٹی ہی تھی کہ دروازہ شدت سے بج اٹھا تھا۔ ارے کون ہے اس وقت؟ ظفر گھبرا گئے تو ہیرا اللہ تعالیٰ خیر کرنا کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ ٹھک 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 ٹھک۔ مگر یہ ایسا پڑھتی گئی نا تو لوگوں نے کہنا پاگل ہو گئی ہے۔ تھوڑا سی پڑھتی ہوں۔ ٹھک ٹھک۔ دستک مسلسل اور زوردار تھی۔ ارے دروازہ توڑو گے کیا؟ آ رہا ہوں، ظفر صاحب نے آواز دی۔ ابھی دروازہ کھلا ہی تھا کہ کہاں ہے وہ قاتل؟ بولو ظفر، کہاں ہے وہ قاتل؟ کریم نے ظفر کو گلے سے پکڑ لیا۔ کون قاتل؟ کریم بھائی کچھ بتائیں، اتنے معصوم نہ بنو ظفر، وہ چلایا۔ ارے بھائی میں واقعی کچھ نہیں سمجھ سکا۔ اور آپ پولیس کیوں لے کر آئے ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ فک رنگ لیے پوچھ رہے تھے۔ اوے زیادہ ڈرامے نہ کر، تلاشی لو اور برآمد کرو اس قاتلہ کو، انسپکٹر نے آرڈر دیا۔ ارے انسپکٹر صاحب کس چیز کی تلاشی؟ ظفر صاحب نے گھبرا کر پوچھا۔ اوے تمہاری بیٹی کریم صاحب کے بیٹے اور اپنے شوہر وجاہت کریم کو قتل کر کے فرار ہو گئی ہے۔ چیخ کی آواز آئی تھی۔ ہیرا بیگم زمین پر گر گئی تھی۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ نہیں سوری ابو امی کیا ہوا؟ کیسا شور ہے یہ؟ عامر شور سن کے باہر نکل آیا اور ساتھ سنبل بھی تھی۔ پولیس والے نے سارا گھر چھان مارا تھا، اب باہر نکل آئے تھے کہ وہ نہیں ہے ادھر۔ سر جی اوئے پکڑو، اوئے اس شہزادے کو، یہ بتائے گا سب۔ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، میری بیٹی بے قصور ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ظفر دہائیاں دے رہے تھے اور ہیرا بیگم زمین پر گری ہوئی تھی۔ ارے کچھ بتائیں تو، ہوا کیا ہے؟ عامر زور زور سے پوچھ رہا تھا مگر اسے گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے، جبکہ سنبل اور ہیرا بس چیختی ہی رہ گئی تھی۔ اللہ میری بچی کی حفاظت فرما۔ وہ زاروں کی تار ہو رہی تھی اور سنبل تو بس چیخ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ظفر؟ حوصلہ رکھو ہیرا، میں کرتا ہوں کچھ، ظفر کہہ کر باہر کو دوڑ پڑے تھے، جبکہ سنبل ہیرا کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شادی والے گھر میں ماتم ہو گیا تھا۔ وجاہت کریم کی لاش ابھی ہسپتال سے واپس نہیں آئی تھی مگر کوہرام مچ گیا تھا۔ پولیس اور میڈیا والے گھر کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ سب کے لیے ایک طوفان تھا کہ نئی نوہیلی دلہن نے شادی کی پہلی رات دولہے کو قتل کر دیا تھا اور وہ غائب ہو چکی تھی۔ آخر وجہ کیا تھی اور کیا ہوا تھا کہ دولہے کو قتل ہی کر دیا تھا؟ دلہن کدھر تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کچھ نیا پڑھنے کو ملوں گی، پڑھوں گی، اتنا بھی نیا نہیں تھا کہ ایسے لائک ہلکی سی جھگڑے پہ قتل ہی کر دو، ٹھیک ہے، ہلکا نہیں، تھوڑا سنگین کہہ لو، تھوڑا سا نہیں، اور قتل ہی، اتنا نیا بھی نہیں پڑھنا تھا۔ کریم نے عامر کو گرفتار کروا دیا تھا اور اب وہ وجاہت کی لاش لے کر گھر پہنچ رہے تھے۔ قیامت کا منظر تھا۔ کہاں ہے وہ کمینی اور وہ گھٹیا؟ شمسا نے آ کر کریم سے پوچھا تھا اور ساتھ ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ارے جناب یہ قتل کا مقدمہ ہے، اتنی جلدی ضمانت نہیں ہوگی، لڑکی پیش کرنے تک لڑکا ادھر ہی رہے گا، مجبور ہے۔ ظفر ٹوٹے پھوٹے سے گھر واپس آئے تو ہیرا نے سوالیہ نظر ان پر ڈالی، جس کا جواب اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ کہہ کر وہ صوفے پر گر سے گئے۔ ظفر کیا ہوا ہے؟ میری بچی کدھر ہے؟ کچھ پتہ نہیں چلا، آخر یہ سب کیا ہو گیا؟ مسلسل روتے ہوئے بولی تھی وہ۔ پتہ نہیں ہیرا بیگم، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے۔ میری بیٹی تو پرندے کو نہیں مار سکتی، انسان کیسے مار سکتی ہے؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ ہے کدھر؟ آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ کہیں لوگوں نے میری بیٹی کو… نہیں اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ وہ رو پڑے تھے شاید اپنی بیٹی کے نصیب پر۔ ابھی تو 4 گھنٹے مشکل سے گزرے تھے اسے رخصت کیے اور ابھی پھر یہ خبر۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں اسے ڈھونڈتا ہوں کہہ کر وہ دوبارہ باہر نکل کے۔ دھند اور سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ دور تک کوئی سی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ظفر سردی میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہے تھے مگر ان کی اکلوتی بیٹی ان کو کسی اور نظر نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات مارا پھرنے کے بعد صبح واپس پلٹ آئے تھے۔ سر میں شدت کا درد تھا اور آنکھیں کھل نہیں رہی تھی۔ مشکل سے آنکھیں کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر نظر سامنے صوفے پر برجمان شخص پر پڑی۔ میں کدھر ہوں؟ آہستہ سے بولی۔ او اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو ہوش آ گیا، اب کیسے ہیں آپ؟ اس نے حیران ہو کر اس کو دیکھا اور پھر سے پوچھا کہ میں کدھر ہوں؟ آپ کون ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا نام سید زیگم شاہ ہے۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ بولا، یہ پہلے آئی اور غائن بعد میں ہے، تو آرام سے، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ بڑی نرمی سے کہا۔ کیسے چوٹ لگی ہے؟ یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ اس کو یوں حیران اور پریشان ہو کر دیکھنے سے انہیں کچھ شک سا ہوا۔ اپنا نام اور گھر کا ایڈریس بتا دے تاکہ آپ کو وہاں پہنچا سکے۔ گھر کا ایڈریس؟ پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ جی اپنا نام بتائیں۔ میرا نام کیا ہے اور گھر کا ایڈریس بھی نہیں پتا؟ کیا مطلب؟ آپ کو کچھ یاد نہیں؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ سر نام ہلایا تھا اور ساتھ آنسو بہہ نکلے تھے۔ پریشان مت ہو، آپ محفوظ ہیں، سب یاد آ جائے گا آپ کو۔ وہ کبھی زیگم شاہ کو دیکھتی تو کبھی اپنے عروسی جوڑے کی طرف۔ ہماری شادی ہوئی ہے کیا؟ دلہن کا لباس دیکھ کر اس نے آہستہ سے کہا۔
شادی؟ زیگم شاہ حیران ہوا۔ آپ میرے شوہر ہیں؟ اگلا سوال کیا۔ اس کی اس اچانک سوال پر وہ بری طرح سڑبڑا گیا اور پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں زخمی کیسے ہو گئی؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے وہ بول پڑی۔ دیکھیں، آپ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور یہ شادی، اور آپ نے مجھ سے شادی کر لی؟ میرا ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد مجھ سے شادی بھی کر لی؟ وہ غصے سے لال ہو کر بولی۔ ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ آپ سڑک پر بھاگ رہی تھی اور میری گاڑی سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی تھی، تو میں آپ کو ساتھ لے آیا۔ آپ نے مجھ سے شادی کی اور پھر میں بھاگ گئی، اس کے بعد آپ کی گاڑی سے ٹکرائی اور پھر آپ مجھے یہاں لے آئے۔ یہ تو شادی سے ہٹتی بھی نہیں، کسی نہ کسی طرح اپنی شادی کروائی جا رہی ہے۔ لائک ہیرو اس کو ساری بات بتا رہا ہے کہ یہ ہیرو ہے، پھر بھی وہ ایک جملہ اپنا جوڑی جا رہی ہے درمیان۔ او ہو میرے خدا، کیا مصیبت ہے یہ لڑکی! وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم اور کہاں سے ہو؟ نام بتاؤ اپنا، وہ غصے سے بول رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میرا نام، گھر کا بھی کچھ یاد نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دبایا جو شدید درد کر رہا تھا، اور رونے لگی تھی۔ زیگم شاہ کو اپنے سخت رویے کا احساس ہوا تو نرمی سے بولا، اوکے ریلیکس، آپ آرام کریں۔ اس کے بعد مہک، اس نے آواز دی۔ یس سر، مہک نے جھک کر کہا۔ ڈاکٹر کو کال کریں؟ یس سر، کہہ کر وہ واپس پلٹ گئی۔ وہ شاید ملازمہ تھی۔ روشان نے پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اسے کچھ بھی تو یاد نہیں آ رہا تھا۔ اپنا نام تک بھول چکی تھی وہ۔ آنسو تھے کہ بس بہے جا رہے تھے۔ ظفر صبح سے دوبارہ اس کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ ہیرا بیگم کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں تھی۔ عامر ابھی تک تھانے میں تھا اور وجاہت کریم کے گھر والے 3 دفعہ انہیں ذلیل کر کے جا چکے تھے۔ روشان نے پر بہت گندے بہتان لگائے جا رہے تھے، مگر وہ بے بس سے تھے۔ گھر سے بھاگ گئی ہے وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ، اور میرا بچہ ناحق مار دیا اس خرافہ نے۔ شمسا نے نہ جانے اور کیا تھا جو کہا تھا، مگر ہیرا بیگم تو ہوش میں نہیں تھی جو کچھ کہتی یا جواب دیتی۔ روشان کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ شام ہونے کو تھی مگر کچھ بھی نہیں پتا چل سکا تھا۔ سفر تھکے ہوئے گھر لوٹے تو ہیرا بیگم کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے۔ فوراً انہیں اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے، جبکہ راستے میں وہ مسلسل عامر اور روشان کو پکارتی رہی۔ ہیرا بیگم کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے انہیں ایڈمٹ کر لیا اور ICU میں منتقل کر دیا۔ سفر اور سنبل ان کے ساتھ ہی تھے۔ سنبل بھی عامر کی وجہ سے خاصی اپسیٹ تھی اور وہ اس کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وجاہت کریم کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اس کے گھر بھیج دیا گیا تھا اور کوحرام برپا ہو چکا تھا۔ شمسا اور کریم غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ آج ان کے بیٹے کا ولیمہ ہونا تھا اور آج جس کی میت پڑی تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر شخص روشانے کو بد دعائیں دے رہا تھا، جبکہ وجاہت کے گھر والے ہر کسی کو بتا رہے تھے کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ مل کر وجاہت کو قتل کیا اور فرار ہو گئی۔ ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکی کی غلطی ہے، بٹ ہوتا ایسے ہے۔ بےجا الزام بھی لگتے ہیں غلطی کے ساتھ۔ پولیس روشانے کو ہر جگہ تلاش کر رہی تھی۔ اخبار پڑھتے ہوئے زیگم شاہ کی نظر اس اشتہار پر پڑی جہاں انتہائی مطلوب قاتلہ روشان ظفر کی تصویر شائع کی گئی تھی۔ ایک دم وہ چونک گئے تھے اور پھر پوری خبر پڑھنے پر انہیں ساری حقیقت معلوم ہوئی، مگر دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی کسی کا قتل کر سکتی ہے، مگر اخبار کی خبر کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تشویش سے اٹھے اور روشانے کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی، یہ میڈیسن کا اثر تھا۔ زیگم شاہ صوفے پر ہی بیٹھ کر اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے کراہنے کی آواز سنائی دی، مطلب وہ جاگ چکی تھی اور بڑے غور سے زیگم شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی کچھ کھوجنے کے انداز میں اس کو دیکھ رہے تھے کہ کیا واقعی وہ قاتل ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ کیا کرے۔ آپ مجھے گھور کیوں رہے ہیں؟ زیگم شاہ آرام سے اٹھا، دروازہ لوک کیا اور اپنی گن نکال کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ گن دیکھ کر روشانے نے زوردار چیخ ماری اور چادر میں گھس گئی۔ سر میں ابھی بھی شدید درد تھا اور وہ درد سے کرا رہی تھی۔ سچ بتاؤ لڑکی، کون ہو تم؟ وہ گرجدار آواز میں بولا۔ روشانے رونے لگی تھی اور اس سے مسلسل کہہ رہی تھی کہ مجھے مت مارو۔ بولو کون ہو تم؟ وہ چیخا تھا اور ساتھ بیٹھ کی چادر اتار کر دور گرا دی۔ وہ ہڑبڑا گئی اور زور سے آنکھیں بند کر کے بس یہی بول رہی تھی کہ مجھے مت مارو۔ وہ شدید کانپ رہی تھی۔ جب ہی زیگم شاہ نے اسے ہاتھ لگایا تو دھڑام سے بیٹھ پر دوسری طرف گری اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ لڑکی اٹھو۔ زیگم شاہ نے اسے ہلایا مگر وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ تبھی وہ کچھ ہوش میں آیا کہ وہ زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مہک نے آ کر اسے سنبھالا اور اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو وہ کچھ ہوش میں آئی اور پھر سے چیخی کہ مجھے مت مارو۔ میم آپ کو کوئی نہیں مار رہا، ریلیکس پلیز۔ مہک نے اسے حوصلہ دیا تو وہ اس کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ کر رو دی۔ میں نے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے شاہ جی، مگر یہ شدید صدمے کی کیفیت میں ہے۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی یادداشت وقتی طور پر چلی گئی ہے، مگر امید ہے جلدی انہیں سب یاد آ جائے گا۔
پلیز انہیں اسٹریس سے بچائیں اور کوئی پرانی بات یاد کروانے کے لیے زور مت دیں، ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے سے یا دماغ کی رگ پھٹ جانے سے۔ پلیز احتیاط کیجیے گا۔ اوکے ڈاکٹر۔ گارڈ ڈاکٹر صاحبہ کو باہر تک چھوڑ کر آؤ۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب بھی خوف موجود تھا، پھر وہ مہک کو خیال رکھنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ رات کافی دیر تک وہ گھر سے باہر ہی رہا اور بہت سے لوگ روشان نے ظفر کی اصلیت جاننے کے لیے لگا دیے جو پل پل کی خبر اس تک پہنچا رہے تھے۔ زیگم شاہ ایک معروف بزنس مین اور ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ درجے کا گنڈا بھی ہے، لیکن گنڈا وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بات سیدھی طرح سے نہیں مانتے، باقی وہ ایک اچھا انسان ہے مگر زیادہ بھی اچھا نہیں۔ رائٹر کہنا چاہ رہی ہے کہ ہیرو کے قابل ہے، مطلب ہیرو بن سکتا ہے۔ ان شارٹ میں بتاتی ہوں، یہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی گینگسٹر کوئی بھی ہیرو وہ کچھ غلط کرے، پھر رائٹر اس کی صفائی بھی دے رہی ہوتے ہیں وہ کیوں غلط کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی کہ ریڈر کا ہیرو سے دل اچاٹ نہ ہو یا ہیرو کو وہ غلط نہ سمجھے۔ اس نے اپنی مرضی سے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی، زبردستی، مگر پھر وہ پیار میں بدل گئی۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا تو روج شادی کے 1 سال بعد اس کے بچے کی پیدائش پر انتقال کر گئی۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی ڈاکٹرز کی بیوی اور بچے کو نہیں بچا سکے تھے۔ ایسا ہی سیم کیس ہوا تھا ہماری کزن کے ساتھ، بہت افسوس ہوا تھا، سیم ہوا تھا۔ ان کے شوہر بھی بہت محبت کرتے تھے، مطلب ان کے شوہر تو ہیں تو وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک سخت اور جابر انسان بن گیا، رحم ختم ہو گیا تھا اور وہ ظالم بن چکا تھا، مگر روشان نے ظفر کو دیکھ کر اس نے نہایت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا اور اسے گھر لے آیا تھا، ورنہ وہ اسے وہیں زخمی چھوڑ آتا۔ شاید وہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی تو اسے وہ زخمی چھوڑنے کے بجائے اپنے گھر لے آیا تھا۔ وجاہت کریم کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی اور زیگم شاہ کا خاص ملازم اکرم ان میں شامل تھا۔ تبھی کریم کچھ جاننے والوں کو روشانی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہمت کرو کریم، ارسلان صاحب نے کہا۔ ہمت کرو یار میرا جوان، کیا ہمت میرا جوان بیٹا مار دیا اس بے غیرت نے، کل ہی تو دلہا بنایا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ہم سانپ گھر لا رہے ہیں جو گھر آتے ہی میرا بچہ ڈس لے گی سے۔ ہاں یار، دیکھنے میں کیسی معصوم اور اچھی لگتی تھی، اور اس کا باپ بھی بے غیرت لوگ ہیں، اتنا اپنا گند ہمارے پلے باندھ دیا اور وہ بے حیا میرا بچہ مار گئی۔ وزار کے تار ہو رہے تھے۔ کچھ پتہ چلا اس قاتل کا؟ ارے بھائی نہیں پتا نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے گئی ہے، مگر میں اسے چھوڑوں گا نہیں، پتال سے بھی نکال باہر کروں گا۔ پھر سے رونے لگے تھے۔ ظفر صاحب، ہماری پرورش میں بھلا کیا کمی رہ گئی تھی جو ہمارے ساتھ پھر سے ایسا ہوا؟ ہیرا تکلیف سے بولی۔ پھر سے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہیرا بیگم، میری روشانی ایسا نہیں کر سکتی، مجھے پورا یقین ہے اس پر۔ بڑا پراعتماد لہجہ تھا ظفر کا۔ یقین تو ہمیں اس ظالم پر بھی تھا، مگر وہ ہماری عزت روند کر چلی گئی، سسکیوں کے ساتھ کہا تھا۔ ہیرا بیگم، آج کیوں اس نصیب و جلی کا ذکر لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ظفر تڑپ کر بولے۔ ظفر صاحب، لوگ پھر سے اسے سامنے لے آئے ہیں اور ہماری تربیت پر انگلیاں اٹھانے لگے ہیں، پھر سے وہ یاد آنے لگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسی بڑی تھی چھوٹی بھی ویسی نکلی، اور نہ جانے کیا کیا تھا جو کہا تھا۔ شمسا نے اور محلے والوں نے رونے لگی تھی۔ اب دفع کرو ہیرا، لوگ تو صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، ان کو کام ہے باتیں کرنا اور وہ کر رہے ہیں، تم اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ ظفر صاحب نے تسلی دی۔ پھر وہ آئی کیوں نہیں ظفر صاحب؟ جو بھی تھا اسے گھر آنا چاہیے تھا۔ اللہ جانے ہیرا بیگم وہ بدنصیب کس حال میں ہوگی۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ جبھی ظفر نے ہیرا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مہک۔ میڈم کدھر ہے اور کیسی طبیعت ہے ان کی؟ سر میم اپنے روم میں ہے، طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر آئی تھی آج؟ یس سر، اور آپ سے ملاقات کا بھی کہا ہے۔ کل مجھے یاد کروائیے گا۔ ضرور۔ اوکے سر۔ ڈنر کدھر کریں گے؟ سر میڈم کے روم میں لگا دیں، میں فریش ہو کر ادھر ہی آ رہا ہوں۔ اوکے سر کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں کھانا لگا چکی تھی اور وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر غریب نظروں سے گھومنے میں مصروف تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ زیگم شاہ نے تنگ کر پوچھا۔ کیا میں آپ کو قاتل لگتی ہوں جو یوں میرے سر پر گن تان لی؟ زیگم شاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ لگ تو واقعی نہیں رہی، دل میں سوچا ہو بھی سکتی ہو، احتیاطاً کہا تھا۔ کیا مطلب ہے جناب کا؟ زیگم شاہ اس جملے پر ٹھٹک کر رہ گئے تھے اور رنگ زرد ہو گیا تھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور وہ سامنے بیٹھی دکھائی دینے لگی تھی۔ ہیلو مسٹر شاہ، آپ سے پوچھا ہے، زیگم شاہ نام ہے میرا۔ خیالوں سے ایک دم باہر نکل کر ٹھوس لہجے میں جواب دیا گیا تھا۔ ہوگا، پر مجھے کیا؟ لاپرواہی کی آخری حد کو چھو رہی تھی وہ۔ میں تو شاہ ہی بولوں گی۔ بولو قبول ہے؟ انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ زیگم شاہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی اور اس کی عمر میں تقریباً 15 سال کا فرق ہوگا، مگر وہ
महक मैं खाना नहीं खाऊंगा कहकर वो उठा ही था कि रुशाने ने शाह रुक जाओ बोला तो जैसे वो अपनी जगह मुंजमिल हो गया। मुड़कर इसे देखा और फिर मजीद रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया और तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। वो हैरान थी कि आखिर इसमें यूं रूठने की क्या ज़रूरत थी। मैंने बोला ऐसा क्या कह दिया था, सिर्फ इतना ही पूछा था कि गन क्यों तानी। खुद कलामी करती इसने महक को खाना ले जाने का इशारा किया तो वो खामोशी से खाना वापस ट्राली में रखने लगी। आई थिंक इसकी वाइफ इसे अपनी वाइफ याद आ रही है, मुझे तो कुछ और भी लग रहा है साथ। ज़ीगम शाह बाहर लोन में आ गया था और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो शिद्दत से याद आने लगी थी और इसके आंसू बहकर गाल भिगो गए थे। वो एक मजबूत इंसान था मगर अरूज की मोहब्बत में एक नाजुक सा शख्स था जो इसके साथ गुजरे 1 साल को सीने से लगाए बैठा था। मगर ये लड़की जो उम्र में भी खासी छोटी थी, ज़ीगम शाह से इसको वो गुजरा वक्त क्यों याद करवाने लगी थी। वो इसके जैसी बातें करती थी और इसके जैसे इसे बुलाती थी। ये दिल बेईमान हो गया था। कुछ भी तो नहीं समझ आ रहा था इसे। लड़की कातिल है, अपने 2 घंटे के शोहर की हकीकत भला कोई कैसे झुठला सकता था। मगर वो अगर वो किसी के साथ भागी थी तो वो कहाँ था। वो अकेली सड़क पर भाग रही थी, इसके साथ कोई नहीं था। हाँ वो अकेली थी। दिल ने झट से गवाही दी तो दिमाग ने कहा वो कातिल है। मगर वो इसके जैसी क्यों है। वो लोगों से बाहर निकल रहा था जब इसके सामने आ खड़ी हुई। बोलो, ज़ीगम शाह ने कुछ गुस्से से कहा। सॉरी, आहिस्ता से कहा। अंदाज रो देने वाला था। किस बात के लिए? जिस बात पर आप खाना छोड़कर चलेगी, इस बात के लिए। देखो लड़की, मुझे आइंदा शाह मत कहना। और बड़ी नरमी से कहा। उफ जालिम। दिल चल कर बाहर निकल आने को तैयार था। माजरत। ज़ीगम शाह ने नज़र झुका कर बोला, मेरे सामने मत आना आज के बाद। इसने हैरान होकर इसे देखा और फिर गुस्से से बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं, बस दुआ करे मुझे सब याद आ जाए, फिर मैं खुद फ़ौरन चली जाऊंगी यहाँ से। एक तो मुझे मेरे घर से भगा कर ले आए और फिर पता नहीं शादी हुई थी मेरी या नहीं, अब इस तरह से कर रहे हैं जैसे मैं खुद आई हूँ यहाँ पर। सर पर हाथ रखा। जब शदीद दुख रहा था और वो वापस पलट गई, तबीयत अब ठीक नहीं थी। रोक लो ज़ीगम शाह इसको, दुआ करो कि इसकी शाताश्त कभी वापस ना आए। सीने से लगा लो, यही तो वह है जो तुम्हारे जख्म भर देगी। रोक लो, मत जाने दो इसे। दिल चीख चीख कर कह रहा था तो दिमाग कातिल कातिल की दुहाइयाँ दे रहा था। मैं ऐसा तो नहीं कह कि इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊं। मेरी ज़िंदगी तो मुझे कब की छोड़कर चली गई। वो फिर रुका नहीं और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हीरा बेगम की तबीयत इंतहाई ख़राब हो गई थी और डॉक्टर इनको किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। रात कांटों पर गुजरी थी। ज़फ़र साहब अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे कि हीरा बेगम को ठीक कर दे। इनकी जुदाई का सोचकर इनको अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। इन्हें वो फिर से याद आने लगी थी। बड़ी सी चादर में लपेट कर खुद को वो घर से जाते हुए बस इतना ही बोली थी, अब्बू जी आज मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, आप मुझे लेने ना आइएगा। रिक्शा करवा लोगी? अल्लाह हाफिज़। फिर वो करवा लूँगी, सॉरी। फिर वो कभी लौट के नहीं आई थी। आज इसे गए 15 साल गुजर गए थे। रोशान ने तो बहुत छोटी थी तब, मगर वो इस पर कैसे चली गई। क्या वो भी इसके जैसी निकली? दिल मानने को तैयार नहीं था, मगर जो था वो सबके सामने था। या अल्लाह पाक, क्या मैं अपनी बेटियों की तबीयत अच्छी नहीं कर सका। शिद्दत तकलीफ से उन्होंने आंखें बंद करनी, मगर आंसू बहकर कमीज के कॉलर में जज़ब हो रहे थे। कमरे में आकर वह मुसलसल इधर उधर चक्कर काट रहा था। दिल की धड़कन शदीद तेज थी। गोलियों की बौछार करती थी इसने। 2 लोग शदीद जख्मी हो गए थे इसके भी, मगर आज वो लड़ाई ख़त्म करना नहीं चाहता था। आज वो इनको अपना आप दिखाना चाहता था कि वो इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। काफ़ी देर के बाद मुखालिफ फरीक भाग निकला और वो भी इनके पीछे हो गया था। आज तुम लोग मुझसे बच के नहीं जा सकते, वो चिल्लाया था। 2 बजे का वक्त था। सड़क पर रश बढ़ गया था और वो मुसलसल इनके पीछे था। स्कूलों और कॉलेजों के तलबा को छुट्टी हो गई थी। और शिट, ये छुट्टी भी अभी होनी थी। ओए हटा इनको, इसने अकराम को कहा था जो फ़ौरन पराडों से नीचे उतर कर लड़कियों को साइड पर कर रहा था। रास्ता साफ दिखाई देने पर इसने हल्की सी स्पीड बढ़ा दी थी, मगर अगले ही लम्हे एक चीख के साथ इसने जल्दी से ब्रेक लगाई थी। बाहर निकल कर वो ज़ोर से चीखा था, अंधी हो क्या। अगले ही लम्हे वो लड़की ज़ोरदार चीख के साथ इसकी बाजू में लटक गई थी मतलब लाइक झूल गई थी। अक्सर मैं झूल गई थी पढ़ती हूँ। मुखालिफ गिरोह ने मौका की नीमत जाना और उस पर फायरिंग कर दी, जिसका निशाना वो लड़की बन गई। गोली इसके बाजू में लगी। खून शदीद निकल रहा था तो वो इनको छोड़कर लड़के को हॉस्पिटल लेकर निकल गया, क्योंकि वो किसी लड़की को अपने बंदों के साथ नहीं भेज सकता था। इनको छोड़ना मत। गाड़ी में बैठकर विक्राम पर चीखा था, सर फिक्र नहीं करें, आप निकले जल्दी। गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहा था, मगर साथ साथ लड़की को भी संभाल रहा था। हॉस्पिटल एडमिट करवा कर इसके घर इतला करवा दी थी। इसका नंबर और एड्रेस कॉलेज से आसानी से मिल गया था तो उसने फ़ौरन इसके वालिदैन को इतला करवा दी। पुलिस को खुद निपटा चुका था, मगर वह लड़की इसकी मोहसन थी। इसके हिस्से की गोली जो इसने खाई थी
اور یہ بات اسے اور اس کا مرتبے کو بلند کر گئی تھی۔ اس کے والدین کے آتے ہی صاف صاف بات بتا کر معافی مانگ لی تھی اور ساتھ ساتھ ہاسپٹل کا پورا خرچ اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اچھے لوگ تھے، شریف سے انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا اور ہاسپٹل کا خرچ لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس کے اصرار پر مان گئے تھے۔ وہ 4 گھنٹے وہاں رکا تھا۔ جب ڈاکٹر نے آپریشن کے کامیاب ہونے کا بتایا تو وہ ان سے اجازت لے کر واپس گھر آ گیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ سے ان لوگوں کے پیچھے ہو گیا اور 1 ہفتے تک وہ ان سے نبٹ چکا تھا، مگر دل غداری کر گیا تھا۔ وہ خوبصورت سراپا بار بار آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، وہ بڑی سی چادر میں لپٹی وہ پیاری سی لڑکی اس کے دل کو ساتھ لے گئی تھی۔ سکون کسی اور نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی اور وہ اسے ہاسپٹل چھوڑ کر دوبارہ دیکھنے بھی نہیں گیا تھا۔ بہت برداشت کرنے کے بعد آ کر وہ ہاسپٹل میں موجود تھا اور ریسیپشن پر اس کے گھر جانے کی اطلاع اسے مل چکی تھی۔ آج بھی اسے دیکھے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ دل بار بار بغاوت پر اکسا رہا تھا تو دماغ سے اس کی اصلیت سامنے رکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا، مگر دل اور دماغ کی جنگ میں اکثر دل جیت جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور وہ اسی دل کے ہاتھوں مجبور اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں تھی تو وہیں سے واپس لوٹ آیا۔ آخر وہ اسے کیا منہ دکھاتا، اور روپ تو وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ پھر وہ کتنے ہی دن اس کے کالج کے باہر کھڑا رہتا، اس کا انتظار کرتا، اسے دیکھنے کے لیے تڑپتا۔ بس اس کی ایک جھلک وہ دل کی سننے لگا تھا، بس ایک دفعہ دیکھ لوں پھر نہیں آؤں گا۔ اور آخر آج وہ اس سے نظر آ ہی گئی تھی۔ ایسے ہی کہتا ایک دفعہ دیکھ لوں پھر نہیں آؤں گا، ایسا نہیں ہوگا، دیکھنا بار بار آئے گا۔ تبھی دل ایک لمحے سے پرسکون ہو گیا تھا۔ گرم دھوپ میں بھی اسے ٹھنڈی فوار محسوس ہو رہی تھی۔ بس ایسی ٹھنڈی فوار اس گرمی میں ہو جائے۔ پتہ ہے کتنا ٹمپریچر ادھر اس ٹائم؟ 46۔ یوں لگا جیسے وہ تھک کر کسی سائے میں بیٹھ گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سے چلتی اس کے قریب سے گزرنے والی تھی جب وہ باہر نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آرام سے پوچھا، آپ کیسی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ یہ کون ہے اور کیوں پوچھ رہا ہے۔ اس کی اس طرح دیکھنے پر اس نے جلدی سے وضاحت دی تھی، وہ اس دن آپ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور پھر آپ کو گولی لگی تھی، اس لیے وہ ٹکر کر بولا تھا، جبکہ اس سے آج سے پہلے تو وہ گرجتا تھا۔ اس نے حیرانگی سے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کی گاڑی اور گارڈ کو، پھر آہستہ سے بولی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ورنہ آپ نے تو مارنے کی پوری تیاری کی تھی۔ او میرے خدا، اتنا غصہ! اس دل میں سوچا، میں معذرت خواہ ہوں، شرمندہ سا ہو کر بولا تھا، تو اس سے جو تکلیف مجھے ملی وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ میرا اتنا حرج ہو گیا، آپ پورا کروائیں گے؟ وہ سب غلطی سے ہو گیا، آپ مجھے غلط مت سمجھے، بڑی نرمی سے کہا تھا۔ دیکھیں میں ایک شریف آدمی ہوں، بس اس دن میدان صاف کرنا چاہا تھا۔ شریف تو نظر آ رہے ہیں، اس نے طنز کرتے ہوئے گارڈز کو دیکھا تھا۔ چلے معاف کیا، آپ جائیں اب، اور آئندہ کبھی مت آئیے گا، میں مزید گولیاں نہیں کھانا چاہتی، سنجیدگی سے کہا اور آگے نکل گئی۔ ہاؤ کیوٹ! وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ اگر وہ اس سے پیار کرتا ہے تو کچھ غلط بھی نہیں ہے نا، کتنا اچھا بولتی ہے کہ میں مزید گولیاں نہیں کھانا چاہتی، اب جائے یہاں سے۔ دل ایک بار بغاوت کر لے تو کب باز آتا ہے۔ وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ایک بار پھر اس کے در پر آ کھڑا ہوا تھا، مگر آج اسے بلایا نہیں تھا، بس دیکھ کر واپس چلا گیا۔ اب تو وہ باقاعدگی سے آنے لگا تھا اور کبھی کبھی سے بلا بھی لیتا، مگر وہ جواب کے بغیر گزر جاتی۔ بہت سخت تھی یا بہت باحیا تھی وہ۔ پھر ہمت کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ آج کے بعد مجھے دوبارہ اپنی شکل بھی مت دکھانا گنڈے۔ اس کے الفاظ تکلیف دے گئے تھے، جبکہ وہ تھا تو گنڈا ہی، لیکن کبھی برا نہیں لگتا تھا۔ اور آج پھر وہ پاگلوں کی طرح اسے پیار کی بھیک مانگنے لگا تھا، مگر وہ اسے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے راستے کی دھول بن گیا تھا، لیکن وہ بہت ضدی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، میرا باپ ایک شریف انسان ہے، وہ کسی گنڈے بدماش کا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہیں برداشت کر سکیں گے، تو آپ بھول جائیں مجھے، میں رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں کا جواب اسے ان الفاظ میں ملا تھا، اور آئندہ ایسا سوچنا بھی بہت انگلی دکھا کر کہا گیا تھا۔ غصہ انتہا پر تھا۔ وہ کرنے تو بات گیا تھا، مگر اس کی اس بات سے شدید غصے میں آ کر اسے اٹھا لیا تھا اور ساتھ اپنے بنگلے میں لے آیا تھا۔ چلو جی، سارا سیاپا خراب۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، مگر اب وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اب وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی وہ کمرے میں آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، سید زیگم شاہ نام ہے میرا، عروج، خود سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ منت تھی، دھمکی تھی یا محبت تھی؟ نہیں 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 نہیں، چیخی تھی وہ، میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی، ظالم ہو تم۔ ہاں میں ہوں ظالم، مگر تمہارے سامنے ہار کیا ہوں، خدا کے لیے مان جاؤ۔ اس نے پھر سے منت کی تھی۔ نہیں نہیں شاہ، میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی لیکن اپنے باپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی، مت مجبور کرو مجھے زبردستی کے لیے، اور تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تم صرف زیگم شاہ کی ہو۔ وہ دھاڑا تھا۔ آئی ہیٹ یو شاہ، آئی ہیٹ یو شاہ، مسلسل چرا رہی تھی وہ، بٹ آئی لو یو عروج، آئی لو یو ٹو مچ۔ میرے بابا اور ماں مجھے کیا سمجھتے ہوں گے؟ اوکے، تو یہ اس کی چھوٹی بہن ہے روشان عروج کی۔
زاروں کی تار ہو رہی تھی، مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا۔ وہ جب بھی بیگم شاہ نے اسے گلے سے لگایا تھا، ایک جھٹکے سے وہ اس سے پیچھے ہٹی تھی۔ خبردار، اگر تم میرے قریب آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی، میں کسی غیر مرد کا ہاتھ اپنے جسم پر لگنے نہیں دوں گی۔ وہ دکھ سے پیچھے ہٹا اور کمرے سے آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتا وہ اس کے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ تم خود کو اذیت کیوں دے رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے غصے سے دیکھا اور پھر منہ موڑ لیا۔ تم جانتی ہوں میں جو کہہ رہا ہوں۔ وہ خود کو بہت زیادہ کنٹرول کر رہا تھا۔ خاموش رہی تھی وہ، بالکل خاموش۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا تھا۔ یہ تو وہی بات ہوگی نا، زخم دیتے ہیں خود اور مرہم لگاتے ہیں، گانا تھا اس کا، پتہ نہیں غزل تھی ایسی کچھ۔ بھوک نہیں، اب بھی وہ منہ موڑے بیٹھی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو ہے اور تم بول رہی ہو کہ بھوک نہیں ہے؟ وہ بہت پیار سے بولا تھا۔ ہاں بھوک نہیں ہے، مر نہیں جاؤں گی اگر کچھ دن نہیں کھاؤں گی۔ وہ چیخی تھی، گھبرا کر ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ مت کرو ایسی باتیں، میں منت کرتا ہوں، لو ہاتھ بھی جوڑ لیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ ہیرو مجھے برا کیوں نہیں لگ رہا، میں کدھر جاؤں اپنا دماغ لے کے؟ میں خودکشی کر لوں گی شاہ، پر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ پھر سے چیخی تھی۔ سوچنا بھی مت، تم میرے ساتھ رہو گی ہمیشہ، یاد رکھنا، وہ قدرے سخت لہجے میں بولا تھا۔ چلو اٹھو، کھانا تیار ہے، کھائیں۔ پھر سے وہ نارمل ہوا تھا۔ نہیں کھانا مجھے شاہ، کچھ بھی، جاؤ یہاں سے۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ دیکھو عروج، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تم اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ پیار مائی فٹ، حقارت بھرا لہجہ تھا۔ مجھے مجبور مت کرو کچھ غلط کرنے کے لیے، وہ چیخا تھا۔ شاہ جاؤ یہاں سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ بھی چیخی تھی۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، اب تمہیں چھوڑنا ناممکن ہے، اور وہ ہارا سا لگ رہا تھا۔ مجھے مار دو، میں کچھ نہیں بولوں گی، پر وہ رونے لگی تھی۔ پر میں اپنا آپ تمہیں کبھی نہیں سونپ سکتی۔ آنسو بہہ کر پورا چہرہ بھگو گئے تھے۔ وہ منت پر اتر آئی تھی، تڑپ کر آنسو صاف کیے تھے اور غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بس بہت ہو گیا، تیار ہو جاؤ، ہمارا نکاح ہے ابھی۔ واٹ، پاگل ہو گئے ہو؟ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی شاہ، کبھی نہیں۔ وہ پوری طور پر پھر سے چیخی تھی۔ عروج مت مجبور کرو مجھے، التجا کی تھی۔ مجھے مرنا قبول ہے پر نکاح نہیں۔ ہاں مار دو مجھے، گولی مار دو، سولی چڑھا دو، کتوں کو کھلا دو، لیکن یہ ظلم مت کرو۔ اگر مرنا ہی ہے تو تمہارے باپ اور بھائی کو مرنا ہوگا۔ غصے سے لال ہو گیا تھا وہ، لفظ چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ تم گھٹیا ہو میں جانتی تھی، مگر اتنے گھٹیا ہو یہ میں نہیں جانتی تھی۔ ہاں میں گھٹیا ہوں اور شدید ہوں۔ اب لہجہ کافی سخت تھا۔ جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ عروج میری جان، مجھے ہلکا مت لینا، میں تمہارا سارا سامان بھجوا رہا ہوں، اچھی سی تیار ہو جاؤ۔ وہ حکم دیتا کمرے سے جانے لگا تو وہ بولی، نہیں کروں گی میں یہ نکاح۔ تو ٹھیک ہے پھر یہ دیکھ کر فیصلہ کرو۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ظالم؟ وہ چیخی تھی۔ اس کے باپ اور بھائی کو زیگم شاہ کے بندوں نے سر پر پستول تان کر رکھا تھا۔ ایک اشارہ اور بس کام ختم۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، سامان بھیجنے لگا ہوں، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، گیٹ ریڈی۔ آنکھ دبا کر مسکرا کر آرڈر دیا تھا۔ وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ لو لگنے لگ گیا برا۔ مسکراہٹ دباتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو بھاری بھرکم قیمتی ترین جوڑا بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ زیورات بھی موجود تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی ان چیزوں کو گھورتی رہی تھی، اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاید کوئی فیصلہ کر لیا تھا اس نے۔ وہ تیار ہوئی تھی اور پوری طرح جم کر تیار ہوئی تھی۔ ہاں شاہ، یہ وجود تمہارا ہو جائے گا، لیکن یہ بیٹی نہیں۔ اس کی وجہ سے اس کے باپ اور بھائی کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں وہ انہیں کچھ نہیں ہونے دے گی۔ تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ جب زیگم شاہ اسے دیکھنے کمرے میں آیا تھا، ایک لمحے کو تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ دل اچھل کر باہر نکل آیا تھا، دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ ساکت ہو گیا تھا، آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ ایک ٹوکی سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر قریب آئی اور غصے سے کہا، چلو شاہ میں تیار ہوں، کر لو مجھ سے نکاح، کل صبح میرا جنازہ بھی پڑھا دینا یاد سے۔ لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے بس اتنا کہا تھا۔ وہ دن زیگم شاہ کا بھی آخری دن ہوگا میری جان۔ سرگوشی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی اور نہ اس نے زیگم شاہ کو پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، آؤ چلیں، اور اسے لے کر باہر آ گیا۔ ایک ہی دن میں تیسرا ناول ہے میرا، بلکہ چوتھا، یہ تیسرا تھا، اور ایک اور ناول میں نے اس سے پہلے کر لیا، پارٹ میں ہی تھا، حالانکہ ایک چھوٹا سا پارٹ کیا ہے، لیکن وہ کافی زیادہ لگ رہا ہے، اور یہ چوتھا ہو گیا اس حساب سے، اس لیے میں بہت ٹھہر کے پڑھ رہی ہوں۔ دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتی وہ اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ کافی لوگ موجود تھے، اس کے جاننے والے۔ دونوں بڑے صوفے پر بیٹھ کے، اگر کوئی غلط حرکت کی تو یاد رکھنا ایک لمحہ نہیں لگے گا مجھے ان دونوں کو ختم کرنے میں۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظر جھکا دی۔
عروج ظفر، آپ کو سید زیگم شاہ کے ساتھ باوس 5 کروڑ روپے حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ 5 کروڑ روپے مجھے نہیں چاہیے، دل میں سوچا۔ بولو قبول ہے۔ زیگم شاہ کی آواز پر وہ خیالات سے باہر نکلی۔ مجھے اتنا زیادہ حق مہر نہیں چاہیے۔ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی، بس میرا بس چلے تو اس سے بھی زیادہ کروا دوں۔ چھوڑو اس بات کو، جلدی سے بولو قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاری صاحب نے دوبارہ سے پوچھا۔ زیگم شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبایا اور سرگوشی کی۔ مجھے مجبور مت کرو پلیز۔ ہاں بولو جلدی۔ ایک تو اس سے منتیں کر کے پلیز کہہ رہا ہے اور ساتھ میں اسے دھمکی بھی دے رہا ہے۔ یہ کون سی پلیز ہے؟ یہ کہاں کی تک ہے؟ اس کو اپنا باپ یاد آیا، اپنی ماں یاد آئی، بھائی یاد آیا، بہن یاد آئی، اور پھر اپنے نہایت شریف باپ کا جھکا سر یاد آیا۔ وہ رو پڑی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ تیسری اور آخری دفعہ پوچھا۔ کیا؟ اس کو خاموش دے کر وہ غصے سے بولا۔ اکرام فون لگا۔ آواز کافی اونچی تھی۔ وہ خیالات کی دنیا سے باہر نکلی تھی۔ ابا اماں مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر وہ ڈر کر بولی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایک ہی سانس میں وہ تینوں دفعہ بول گئی تھی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ زیگم شاہ کے لبوں پر ابھری تھی۔ قاری صاحب دعا کروا رہے تھے مگر وہ تو اپنی ماں باپ اور بھائی کے خیالوں میں گم تھی۔ پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک آہتی جو نکلی تھی اور پھر وہ آہوں اور سسکیوں کو اگلے ہی لمحے دفن کر چکی تھی۔ نکاح کے بعد اسے زیگم شاہ اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ ہر چیز قیمتی تھی اور نیلے رنگ کے ساتھ ہلکا آسمانی رنگ کا امتیاز تھا۔ فانوس اپنی خوبصورتی میں آپ تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھا اور پھر ساتھ کھڑے زیگم شاہ کو۔ وہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایسا ریئل لائف میں بھی ہوا ہے؟ ایسا نہیں، فورس میرج میں نے دیکھی ہے، سنی ہے، دیکھی نہیں ہے۔ تب تو شاید میرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں ایک جاننے والی خاتون تھی، خاتون آنٹی تو ان کا جو ہسبینڈ ہے نا، انہوں نے فورس میرج کی تھی گن رکھ کر، اور وہ ہے بھی لائر۔ جو پسند نہیں آئے وہ بدل دینا۔ اب یہ گھر اور یہ کمرہ اور ساتھ ساتھ یہ بندہ بھی تمہارا ہے۔ تم مالک ہو اور ہر چیز پر اختیار ہے تمہارا۔ ہاتھ کو تھام کر لبوں پہ لگاتے وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کو سینے سے لگا کر ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ وہ حیران تھا کہ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی اور وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اس نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی۔ پھر اس نے ڈائمنڈ رنگ گفٹ دی تھی اسے جو اس نے پہن لی تھی۔ چپ چاپ وہ حیران تھا کہ وہ غصہ کیوں نہیں کر رہی، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بیٹیاں تو ماں باپ اور بھائیوں کے لیے سولی چڑھ جاتی ہیں، ونی کر دی جاتی ہیں۔ یہ تو صرف شادی تھی۔ پسند نہیں آئی کیا؟ پیار سے پوچھا۔ اچھی ہے بہت، دھیمے لہجے میں جواب دیا، اور میں شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلو میں بھی ایک نہ ایک دن اچھا لگنے لگوں گا، امید ہے مجھے۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور دل کیا کہ یوں ہی ساری عمر لگا کر رکھے۔ اس نے چپ چاپ اسے اپنا وجود سونپ دیا تھا اور وہ اب محبت کی حد پار کر گیا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی جب وہ سادہ سے نائٹ ڈریس میں آئی تھی۔ وہ جاگ رہا تھا اور اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ آہستہ سے چلتی ہوئے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے پاس آئی ہے۔ شاہ جی میری جان، اب تو آپ ابا اور بھائی اور امی اور چھوٹی کو کچھ نہیں کہیں گے نا؟ دیکھیں میں اب آپ کی ساری باتیں مان لی ہیں، آپ کو شوہر ہونے کے سارے حقوق ادا کر دیے ہیں، اب ان کو کچھ نہیں کہنا پلیز۔ رو پڑی تھی۔ ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس پاگل پر۔ زیگم شاہ نے اسے گلے سے لگا کر ساتھ لٹا لیا۔ بہت پیاری لگی تھی وہ اس لمحے۔ نہیں اب وہ محفوظ ہے، مگر تب تک جب تک تم مجھے بہت سارا پیار کرتی رہو گی، اور اگر خود کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی۔ لب زیگم شاہ کے لبوں پر رکھے تھے جو فوراً اس نے اپنے لبوں میں لے لیے۔ وہ خوش نہیں تھی مگر وہ اپنے باپ اور بھائی کی زندگی کے لیے اس کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کی وجہ سے مر چکے ہوں گے، اب مزید کوئی نقصان ہی پہنچانا چاہتے تھے انہیں۔ آنسو تواتر سے نکل رہے تھے جو زیگم شاہ نوٹ کر چکا تھا، مگر اس لمحے بولا کچھ نہیں۔ صبح وہ فریش سا آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ سوچے تو اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی تھی، لیکن وہ عادی تھا اس کی ہر بات کو یاد کرنے کا، پیار کرنے کا۔ وہ جانے کے لیے ہال کے دروازے تک پہنچا تھا جب اسے دیکھے شاہ، پہلے آپ اکیلے تھے اس گھر میں، اب میں ہوں تو ٹائم سے گھر واپس آیا کریں۔ روشان نے اس کے سامنے انگلی کیے کھڑی تھی۔ اوکے ملائکی حال آ گیا۔ اس نے ایک نظر اس معصوم سی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جو سنجیدگی سے رو کے کھڑی تھی، جیسے جانے کب سے اسے جانتی ہو۔ کوشش کروں گا، آرام سے کہا اور چلنے لگا۔ جب وہ پھر سے بولی شاہ، اسے ایک پل کو لگا جیسے وہ آواز دے رہی ہے۔ پیچھے مڑا اور گھور کر اسے دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ تم کیوں مجھے آزما رہی ہو؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ ایسا ہی وہ ایک دن تھا جب وہ اسے ایسے ہی بول رہی تھی۔ شادی کا دوسرا دن تھا۔ اگر اس سے بہت ضروری کام نہیں ہوتا تو وہ آج کے دن کبھی آفس نہیں جاتا، سارا دن اس کے پہلو میں گزار دیتا۔
وہ بہت خوش تھا اس کا ساتھ پا کر۔ شاہ، اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ ناشتے کے بغیر مت جائیں، وہ معصوم سی پیاری سی لڑکی اس کی زندگی سے پکار رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ناشتے کی میز پر لے آیا تھا۔ جو حکم ہماری سرکار کا، ہم تو غلام ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن وہ سنجیدہ سی تھی یا شاید پریشان اور اداس۔ ناشتہ بہت مختلف تھا، شاید اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، کیونکہ بھوا کو پتا تھا کہ میں ناشتے میں صرف جوس پیتا ہے جو وہ پی چکا تھا۔ ارے واہ، ناشتہ تو بہت اعلیٰ ہے، بالکل میری بیگم کی طرح۔ اس نے دل سے تعریف کی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، شاید اسے اچھا لگا تھا اس کا تعریف کرنا۔ وہ بہت خوش تھا، اسی لیے ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا۔ جانے کے لیے اٹھا تو وہ خاموشی سے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس کے لاؤنج سے نکلنے سے ایک لمحہ پہلے اس نے آواز دی، شاہ۔ اس نے مڑ کر دیکھا، جی میری سرکار۔ دیکھیں شاہ، پہلے آپ اکیلے تھے مگر اب کوئی اور بھی ہے جو آپ کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ انداز سے صاف ظاہر تھا وہ روب جھاڑ رہی ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا، جی میری زندگی، حکم کریں، مجھے اچھے سے یہ بات معلوم ہے۔ اس نے ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے قریب کھینچ لیا تھا۔ بولو سرکار، جو بولنا ہے۔ وہ تھوڑا کنفیوز ہوئی تھی کہ اس طرح باہر وہ اسے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ تھوڑا دور رہ کر میری بات سنیں، وہ گھبرائی سی تھی۔ ہاں شرما رہی ہو؟ وہ دل سے خوش ہوا تھا اور پھر اسے گال پر بوسہ دیتے تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ جی اب بولو۔ وہ کسی نرسری کے بچے کی طرح ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، اسی لیے جلدی واپس آنا، اور اب آپ کوئی جھگڑا افورڈ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ جلدی بولتے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور بولا، پہلے جو بھی تھا اب شاہ تمہاری امانت ہے۔ بعد اب میں خود کی حفاظت کروں گا، صرف تمہارے لیے، اپنی پری شاہ کے لیے۔ لیکن میری پیاری سی پری نے اب بالکل بھی رونا نہیں ہے، مسکراؤ۔ پھر وہ مسکراتی تھی۔ میرا پیارا سا دل، بلکہ میرے دل کی سرکار، وہ اسے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے، وقت چل پڑا تھا۔ کتنی ہی دفعہ نوبت لڑائی تک پہنچ گئی تھی مگر وہ اسی لمحے واپس پلٹ جاتا تھا، صرف اور صرف اس کے لیے بدل گیا تھا، آج اسے بدل کر خود چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آنکھیں بھیگ گئی تھی جنہیں صاف کرتا وہ تیزی سے مڑا اور غصے سے بولا، دیکھو لڑکی، میرا نام زیغم شاہ ہے، پہلے بھی سمجھایا ہے تمہیں، اور اب پھر سے کہہ رہا ہوں، آئندہ احتیاط سے کام لینا ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں شاہ۔ پورا اعتماد لہجہ تھا، وہ اسے ڈرتی نہیں تھی لیکن سید زیغم شاہ سے ڈرنے لگا تھا۔ چل بس، یاور ہمیں ہوتا تو کوئی سے یونیورسٹی سے لے کے جا سکتا تھا، میں نے پاگل ہو جانا ہے۔ اب یہ دوسرا جملہ، وہ اس سے ڈرتی نہیں تھی لیکن زیغم شاہ اس سے ڈرنے لگا تھا۔ بس 2 ہو گئے ہیں کلیکشن میں، اور بھی آ جائیں گے۔ وہ بنا کچھ کہے باہر کو نکل گیا مگر وہ اپنا سکون تو شاید وہ اسی کے پاس چھوڑایا تھا۔ وہ اسے ماضی میں دھکیل چکی تھی اور اب مسلسل اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ گھر سے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ ڈاکٹر کب تک؟ مجھے جلد ہی کوئی پروگرس چاہیے، وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا شدید غصے سے کہہ رہا تھا۔ تو آپ اس کا ایک ہی حل ہے مسٹر شاہ۔ وہ کیا؟ جلدی بتائیں مجھے۔ آپ کو ان کے ساتھ وہ سب ایکٹ کرنا پڑے گا جو وہ آپ کو سمجھتی ہیں۔ واٹ ایکٹ؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ وہ سمجھتی ہیں میں اسے گھر سے بھگا کر لایا ہوں۔ ڈاکٹر میں کیسے یہ سب مان لوں؟ وہ مجھے اپنا عاشق سمجھتی ہیں۔ اس کا مطلب جانتے ہیں آپ مسٹر شاہ؟ آرام سے میری بات سنیں، جب تک ان کی یادداشت واپس نہیں آ جاتی آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ انہیں پولیس کے حوالے بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قتل کر کے فرار ہوئی ہیں۔ تو بتائیں مسٹر شاہ، کیا آپ انہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ جواب دیں، کیونکہ اس کے بعد تو صرف یہی ہوگا، وہ ان پر پریشر ڈالیں گے اور کچھ بھی یاد نہ آنے پر دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گے اور معاملہ ختم۔ سر نام ہلایا تھا، نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہ بن جائے مسٹر شاہ جو وہ کہتی ہیں، ان کو آہستہ آہستہ سے سب یاد کروائیے گا، مگر اس کے لیے آپ کو ان کے بہت قریب ہونا ہوگا، ورنہ تو سالوں بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اس کے اتنا قریب جانا مطلب جانتی ہیں آپ، وہ تو پہلے ہی اب ان کی مدد ہی آپ ان کی مدد ہی تو کر رہے ہیں، ورنہ کیا ڈاکٹر؟ بہت زیادہ وقت لگے گا، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ مسٹر شاہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے دوست بن جائیں، بات کریں، ان کے ماضی پر ہلکا سا زور دیں مگر زیادہ نہیں۔ وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے قتل کیوں کیا جان سکیں گے، اور پھر جو آپ کو بہتر لگے وہ کریے گا۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ نہ چاہتے وہ مان گیا تھا۔ میڈیسن وقت پر دے رہے ہیں نا؟ جی ڈاکٹر، گڈ، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ فری۔ اوکے کو کہہ کر باہر نکل گیا۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھ کر مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہیرا آج کچھ بہتر تھی تو ڈاکٹر نے گھر جانے کے لیے 2 دن بعد کی اجازت دے دی تھی، مگر 2 دن بھی نہیں ہاسپٹل میں ہی رکنا تھا۔ ظفر اپنی سوچوں میں گم تھے جب یہ پولیس ہاسپٹل میں بھی آ گئی۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ قاتلہ ادھر ہاسپٹل میں ہی داخل ہوئی ہے، انسپکٹر نے کہا۔ ظفر صاحب نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولے، وہ نہیں آئی انسپکٹر صاحب،
اور زیادہ چلاک مت بنو، سمجھے نا؟ تلاشی لو اور پورے ہاسپٹل کی۔ انسپیکٹر غصے سے لال ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اور اس کے نہ ہونے کی تصدیق کی۔ اوئے بزرگوں، اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہیے تو اس لڑکی کو پیش کرو، ورنہ میں مت کچھ کہنا، دھمکی دی تھی۔ انسپیکٹر صاحب وہ ابھی تک نہیں ملی، مجھے تو لگتا ہے ان لوگوں نے میری بیٹے کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں۔ وہ رو پڑے تھے۔ اور ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ سوری، لڑکی برآمد کروا لیں گے ہم جدھر بھی ہوئی، پھر چھوڑیں گے تجھے بھی نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ چلو کہہ کر وہ واپس چلے گئے، جبکہ ظفر گھٹنوں پہ بیٹھے روتے رہے۔ ویٹ اے سیکنڈ، پولیس والے ایسے بول رہے ہیں جیسے جاہل و ولدرچے کے، کوئی ڈگری نہیں اس کے پاس، کوئی تعلیم نہیں ہے، اوئے اوئے کر کے بول رہے ہیں۔ لکھ دی کیا سنوانے چاہ رہے ہو، دماغ پہلے ہی میرا سٹکا ہوا ہے۔ ابھی وہ گاڑی سے باہر نکلا بھی نہیں تھا کہ مہک دوڑتی ہوئی آئی۔ سر غضب ہو گیا۔ وہ میم کیا ہوا مہک، کیا ہوا؟ میڈم کو گھبرا کر پوچھا۔ سر میم سیڑھیوں سے گر کر بھی ہوش ہو گئی ہیں۔ چل نواں کھاتا کھول گیا۔ اور سر میں شدید چوٹ آئی ہے، بلڈ بھی کافی بہہ گیا ہے۔ ووٹ آپ کدھر تھی؟ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا اور 2 منٹ کے بعد وہ خون میں لت پت اسے اٹھا کر بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ چلو جلدی کرو ڈرائیور، وہ اسے اپنی گود میں لیے ہوئے تھا، جس وقت بالکل بھی ہوش پہ نہیں تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسے فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے بلڈ ارینج کرنے کو کہا اور ساتھ ہی بہت جلد اس کے آدمی بلڈ کے لیے دوڑ پڑے تھے مگر کہیں سے بھی اسے نیگیٹو بلڈ نہیں مل سکا تھا۔ وہ مسلسل چلائے جا رہا تھا، جتنا بھی پیسہ مانگتے ہیں 2 بلڈ ارینج کرو جلدی۔ بھائی جہاں بھی ہیں بتاؤ، جلدی کرو، ہمارے مریض کی حالت ٹھیک نہیں۔ اکرام لیبارٹری والے پر چیخ پڑا تھا۔ جبھی ظفر وہاں ہیرا بیگم کی رپورٹس لینے آئے تھے تو انہوں نے پوچھا کون سا بلڈ گروپ چاہیے آپ کو؟ سر ہمیں اے نیگیٹو ہی ہوتا ہے، ویسے میرا تو اے پازیٹیو ہے۔ چلے میں دیتا ہوں، میرا یہی گروپ ہے۔ وہ ان کو ساتھ ہاسپٹل لے آیا۔ کون بیمار ہے آپ کا جناب؟ بڑی محبت سے پوچھا تھا۔ ہمارے بوس کی بیگم ہیں، گر گئی ہیں، بہت خون ضائع ہو گیا ہے۔ اچھا، سیڑھیاں چڑھتے وہ اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ ارے بیٹا آپ، وہ ظفر صاحب کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا تھا، آج پورے 15 سال بعد ان کو دیکھ رہا تھا۔ ارے سر آپ، وہ مشکل سے مسکرات کا، بیٹے آپ کی بیگم کو پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، میرا بلڈ گروپ سیم ہے تو بلڈ کے لیے آیا ہوں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ وہ میری بیگم اس سے پہلے کہ وصل بات بتاتا آ جائے سر بلڈ کے لیے، نرس نے آ کر کہا تو وہ اندر داخل ہو کے بلڈ دینے کے بعد اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور باہر تک چھوڑنے آیا۔ سر آپ ہاسپٹل کیسے؟ بیٹے وہ آپ کی آنٹی کافی بیمار ہے، ہاسپٹل ایڈمٹ ہے، ان کی رپورٹس لینے آیا تھا تو وہیں صاحب سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے، میں آؤں گا ملنے۔ جی ضرور سر۔ پھر وہ اپنا نمبر دے کر جانے لگے تو زیغم شاہ نے کہا سر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام ہو تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، میں حاضر ہوں، جیتے رہے بیٹا۔ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا، جبکہ وہ واپس اوپر آ گیا۔ آج بھی وہ ان کی اتنی عزت کرتا تھا جتنے پہلے، لیکن وہ دوبارہ ان سے ملنے کبھی نہیں گیا تھا۔ آپ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں مسٹر شاہ؟ وہ ٹھیک نہیں اور ہمیں خدشہ ہے کہ ان کی یادداشت ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، ڈاکٹر نے اسے کہا۔ کیا؟ وہ حیران ہوا، پریشان سے زیادہ وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی؟ یا اللہ تعالیٰ اس پر مہربان تھے۔ وہ نہیں سمجھ سکا، کیا واقعی اس نے دل سے دعا مانگی تھی؟ کیا وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے؟ کیا وہ اس کے چلے جانے سے خوفزدہ تھا؟ ہاں وہ بہت خوفزدہ تھا، وہ اس کی پریشاں جیسی تھی، وہ سمجھ نہیں سکا تھا یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ عروج کو پریشاں کا نام دیا گیا، لیکن ابھی آج ہی تو اس کے کبھی نہ جانے کی دعا مانگی تھی جو اتنی جلدی قبول ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا، وہ شدید خطرے میں ہے، اس کے لیے دعا کریں، ڈاکٹر کہہ کر واپس آپریشن تھیٹر میں چلی گئی تھی اور وہیں سے مسجد چلا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگی تھی۔ اے اللہ پاک، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، مجھے اس سے ملوانے والے بھی آپ ہیں، وہ میری پری شاہ جیسی ہے، اسے مجھ سے دور نہیں کریں، وہ مجھے دے دیں۔ اے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما، مجھے واپس کر دے اسے۔ شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا، آج وہ آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا تاکہ اسے باہر لے جا سکے۔ یہ ماضی ہے آئی تھنک۔ پری شاہ، شادی کے فوراً بعد عروج کا نام پری شاہ رکھ دیا تھا اس نے، یعنی شاہ کی پری۔ وہ باہر لان میں ہی بیٹھی تھی اور نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب اس نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ ڈر کر فوراً مڑی تھی مگر اس کی گرفت سے نکل نہیں پائی تھی۔ یہ کیا، تم رو رہی ہو؟ وہ تڑپ کر بولا۔ وہ اس کے ساتھ لگی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ہوا کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ بھوا نہیں، کسی کی کیا مجال ہے جو مجھے کچھ کہے تو پھر کیوں رو رہی ہیں میری پری؟ مجھے ابا اور امی بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ او میری جان، اس نے پیار سے بوسا دیا اور بولا آؤ چلے۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی، تمہارے ابا سے ملنے؟ نہیں، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، چلو، اس نے پیار سے کہا۔ تمہیں کیا پتا اے مرد، تم تو کہہ دیتے ہو کچھ نہیں ہوگا، تمہیں نہیں پتا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔
نہیں شاہ مجھے مجبور مت کریں، وہ غصے سے بولی۔ اچھا تو پھر کیا کروں؟ وہ نرمی سے بولا تھا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرا اعتبار کرو۔ واپس اس کو ساتھ لگا لیا تھا۔ اچھا اور دور کھڑے ہو کر دیکھ لینا۔ وہ کیسے؟ ہم دور گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کریں گے، جو بھی باہر آیا ہے گھر کے باہر سے اندر گیا ہم اسے دیکھ لیں گے۔ سچ؟ بے یقینی کی کیفیت سے کہا۔ ہاں ہاں میری جان، میری پری۔ پھر وہ مسکرا کر اسے ساتھ گاڑی تک لے گیا۔ وہ دور کھڑی گاڑی سے اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی، جبھی وہ زور سے رونے لگی۔ زیغم شاہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے والد گھر کا دروازہ بجا رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے اور کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے ابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زیغم شاہ نے اسے گلے سے لگایا اور تسلی دی، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرا یقین کرو۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور اس کی ماں اور چھوٹی بہن نظر آئی، جنہیں دیکھ کر وہ دیوانہ وار چلانے لگی تھی۔ امی امی، وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ تبھی زیغم شاہ نے گاڑی واپس موڑ دی، مگر وہ گھر واپس آنے تک شدید روتی رہی۔ بس کر دو نا اب پری شاہ، میری جان، اب مجھے مزید مت ستاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا تھا۔ آپ نے کیا یہ سب، آپ ذمہ دار ہیں۔ وہ غصے سے لال ہو کر اسے سنا رہی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا میں اسی دن مر جاتی جس دن مجھے گولی لگی تھی، آپ کبھی نہ ملے ہوتے مجھ سے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ مسلسل روئے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بولے جا رہی تھی۔ کوئی کسی کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے جیسے آپ نے کیا ہے؟ نہیں کرتی میں آپ سے پیار، نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ کچھ نہیں لگتے آپ میرے۔ وہ چپ چاپ سب سن رہا تھا کہ اس کے بعد اس کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا۔ پری شاہ، جو دل میں ہے بول دو پلیز۔ شاہ مجھے ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ ڈر۔ کس بات کا ڈر؟ کہ کبھی میرا سامنا میرے باپ سے نہ ہو جائے۔ میں کیسے اپنے شریف باپ کا سامنا کروں گی؟ کیسے دیکھوں گی ان کی طرف؟ یوں اس نے سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے کہا، یوں میرے ابا نے مجھے چادر میں چھپایا تھا اور بولا تھا، عروج میری عزت کا خیال رکھنا، میں نے بڑی مشکل سے یہ عزت بنائی ہے۔ تمہارے باپ اور بھائی سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ صرف یہ دو مرد تمہارے اوپر حلال ہیں، باقی تمام مرد حرام ہیں تم پر، جب تک میں خود تمہارا ہاتھ تمہارے محرم کے ہاتھ میں نہ دے دوں۔ ہچکی بن گئی تھی اس کی۔ اس کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے وہ دن آنے ہی نہیں دیا شاہ، میں اپنے باپ کی عزت روند کر کیسے سکون میں رہ سکتی ہوں؟ ان کی حالت دیکھی تھی اب؟ وہ زارو کی طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ پری شاہ میری زندگی، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ان کو سب بتا دوں گا کہ تم بے قصور ہو، میرا یقین کرو۔ نہیں شاہ نہیں، آپ وہاں نہیں جائیں گے ورنہ میں خود کو مار لوں گی۔ پری شاہ وہ پریشان ہوا تھا، وہ اس کے گلے سے لگی پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ اب مجھے کبھی مت چھوڑنا ورنہ مر جاؤں گی میں۔ اب رونے میں ذرا زیادہ شدت آ گئی تھی۔ مجھے تو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آ رہی، الجھن پیدا کر رہی ہے۔ میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے۔ ہیں؟ آ کے دو یا پتہ ہی نہیں چلے امین، مجھے نہیں چھوڑ کے جانا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ پھر وہ اس کے گلے سے لگی گھنٹوں سسکیاں لیتی رہی تھی۔ ہاں، انسان جب زیادہ ایموشنل ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں۔ اور ایسے ہی سو گئی تھی رات۔ کافی دیر تک وہ اسے ساتھ لگائے جاگتا رہا تھا۔ دل اس کے اس طرح رونے پر کٹ رہا تھا، مگر وہ خاموش تھا اور کچھ نہیں بول رہا تھا۔ مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اسے چومتا اور پھر سے ساتھ لگا لیتا۔ مجھ سے غلطی ہوگی میری جان، کاش میں جلد بازی نہ کرتا، ایک دفعہ ان سے بات کر لیتا، ان کو سب سچ بتاتا تو وہ مان جاتے، میں ان کو منا لیتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے میری جان، میں ان کی مدد کروں گا اور کبھی نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ اسے نارمل ہونے میں بہت دن لگ گئے تھے اور اب وہ پھر سے وہاں جانے کی ضد کری تھی۔ اس دن جو اس کی حالت ہوئی، اس کے بعد وہ اسے وہاں جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے یقین دلانے پر کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی جانے دیا تھا۔ آخر وہ اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا تھا۔ مگر اب وہ سنبھل گئی تھی اور اکثر ڈرائیور کے ساتھ بھی چلی جاتی تھی، مگر اب وہ زیغم شاہ سے لڑتی نہیں تھی۔ شاید حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اس نے۔ اس کے گھر کے حالات اچھے ہو گئے تھے اور بھائی کو اچھی نوکری مل گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ سب زیغم شاہ کی وجہ سے ہی ہے۔ وہ اس سے پوچھتی تو لا علمی کا اظہار کرتا، مگر اسے سب پتا تھا۔ اب تو اکثر اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جاتی تھی، اچھے اچھے کھانے بنانے لگی تھی۔ اکثر وہ اس کے بازو کے بغیر نہیں سوتی تھی، اور اگر کبھی وہ باہر ہوتا تو وہ جاگتی رہتی۔ اس کے آنے کے بعد اس کے بازو پر سر رکھ کر 1 منٹ میں سو جاتی اور وہ بلا اختیار سے بس مسکراتے دیکھتا رہتا۔ شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے اور وہ اب دل سے اسے قبول کر چکی تھی۔ صبح فجر کے لیے اٹھتی تو ساتھ اسے بھی جگاتی، نہ جاگنے پر اکثر پانی ڈھیل دیا کرتی تھی، اور پھر پاگلوں کی طرح ہنستی رہتی جب تک وہ واش روم میں گھس نہ جاتا۔ وہ بھی اپنی زندگی کو ہنستا دیکھ کر خوش ہو جاتا، اور پھر اسے بازو میں اٹھا کر گول گول کمرے میں گھماتا تو وہ اور بھی زور سے ہنستی۔ کبھی تو وہ نظریں ہی چرا جاتا کہ کہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ زیغم شاہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا اور مسجد بھی جانے لگا تھا۔ مسجد کا بہت سارا کام وہ پری شاہ کے کہنے پر اس کے حق
حق مہر کی رقم سے کروا چکا تھا، اب تو وہ غلط کام بھی کم سے کم کر چکا تھا۔ امام صاحب سے اچھی جان پہچان ہو گئی تھی اور وہ اس کی مسجد آنے سے کافی خوش بھی تھے۔ اب مسجد کا کوئی بھی کام ہوتا تو وہ بلا جھجک زیکم شاہ سے کہا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ پری شاہ کو بہت دعائیں بھی دیتے کہ اس نے اس گنڈے کو بدل دیا جو کبھی امام صاحب کو دیکھ کر سلام کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ شادی کے 4 ماہ بعد شاہ بولتے کیوں نہیں؟ شاہ مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ اب کائی لے کر وہ پھر سے واش روم میں گھس گئی۔ بس ہمت کرو، اور وہ اسے پکڑ کر بیڈ پر لیٹا رہا تھا۔ کیا بولوں، کیا کھایا تھا رات کو؟ اپنا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی تم۔ اندر آ جاؤ بیٹے، بھوا جی نے پوچھا۔ آ جائیں بھوا جی، خوبکی سے کہا۔ بھوا جی کیا کھلا دیا اپنے پری شاہ کو؟ اس کی حالت تو دیکھے کیا ہو گئی ہے۔ وہ شدید پریشان ہو کر کہہ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی بولی، ارے میاں کیا ہوا، حالت کو اچھی تو ہے؟ اور وہ ان کی بات سنتے حیران ہو کر بولا، بھوا جی حد ہے، آپ خوش ہو رہی ہیں، دیکھے تو کتنی الٹیاں آ رہی ہیں۔ خفا ہو کر بولا بھوا، پھر سے مسکراتے ہوئے بولی، ارے میاں وہ تو آئیں گی اور اچھی ہوتی ہیں۔ بھوا جی آپ ٹھیک ہے؟ رات کو سوئی تھی کہ نہیں؟ کھیلتا نہیں گئی کتے؟ بھوا کی بات پر تپ گیا تھا۔ بھوا جی ذرا زور سے ہنسنے لگی اور بولی، شادی کر لی ہے پر باپ بننا نہیں آیا ہیں؟ دونوں نے بیک وقت بھوا کو دیکھ کر کہا تھا۔ واقعی بھوا جی، وہ خوشی سے بولا، تو اور کیا میرے بچے۔ اس نے پری شاہ کو دیکھا جو نظریں جھکا کر منہ دونوں گھٹنوں میں دے چکی تھی، مگر اگلی لمحے وہ دوبارہ سے کائی لے کر واش روم کی طرف دوڑ گئی تھی۔ مگر اب وہ ہلکا ہلکا سا مسکرا رہا تھا اور اس کے باہر نکلتے اسے باہوں میں بھر کر پورے کمرے میں گھما کر رکھ دیا۔ وہ شرم سے لال سرخ گلاب کی طرح ہو گئی تھی۔ تیار ہو جاؤ، ہاسپٹل جانا ہے، کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا اور وہ چینجنگ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈاکٹر کے سامنے تھی۔ قریب 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد نرس ان کو دوبارہ روم میں آنے کا بول کر گئی تھی۔ مبارک ہو مسٹر شاہ، اب باپ بننے والے ہیں۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا تھا اور ڈاکٹر کو شکریہ کہہ کر باہر نکل کے بے اختیار اس نے پری شاہ کو گلے سے لگایا تھا۔ پھر میڈیسن لینے کے بعد وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کے بعد وہ ہر بیکری سے مٹھائی لے رہا تھا۔ فروٹ کی گاڑی بھرتی تھی اور اب مسلسل سبزیاں اور پھل خریدنے میں مصروف تھا۔ اکرام آگے آئیں، پری شاہ نے آواز دی تو وہ خاموشی سے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی ڈرائیو کریں؟ جی، وہ حیرانگی سے بولا، گاڑی ڈرائیو کریں؟ ذرا زور دے کر کہا تو وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کریں اور گھر چلیں۔ میم وہ سر آج سارا دن شاپنگ کریں گے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ گاڑی تھوڑی دور ہی لے کر گیا تھا کہ پیچھے سے زیکم شاہ نے کال کر کے واپس بلایا۔ واپس آ کر وہ خاموشی سے واپس پیچھے چلا گیا اور زیکم شاہ نے گھور کر پری شاہ کو دیکھا۔ یہ کیا تھا اب؟ شاہ آپ تو تھک ہی نہیں رہے شاپنگ کر کے؟ آپ کو یہ بھی خیال نہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اوہ سوری میری جان، میں اپنی خوشی میں یہ تو بھول ہی گیا، وہ شرمندہ ہو کر بولا۔ پھر وہ سیدھا گھر پہنچا اور پہنچتے ہی بھوا کو گھما کر رکھ دیا۔ وہ بیچاری تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی تھی بھوا، میں بابا بننے والا ہوں۔ مبارک ہو میرے بچے۔ وہ بھی خوش ہوئی تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو میری بچی۔ شکریہ بھوا جی۔ بھوا جی اب آپ نے اس کا خود خیال رکھنا ہے، اس کو پاؤں بھی نہیں اتارنے دینا۔ اچھا میرے بچے، تم پریشان مت ہو، بھوا مسکرا کر بولی تھی۔ بھوا یہ مٹھائی سارے ملازمین میں بانٹ دیں، اکرام سب کو اس دفعہ دگنی تنخواہ دینی ہے۔ اوکے سر۔ وہ کہاں گئی؟ مڑ کر دیکھا۔ ارے بیٹا، اب تو اپنی خوشی میں بھول گئے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ کمرے میں چلی گئی ہیں۔ اوہو، وہ کمرے کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ اسے اٹھا کر پورے کمرے میں گھماتا، وہ بلینکٹ سر تک تان کر سوتی بن گئی، مگر وہ کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا۔ اسے بیڈ سے گود میں اٹھا کر اسے پورے کمرے میں گھما کر رکھ دیا تھا۔ شاہ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اسے بے تحاشا پیار کرتے ہوئے بس ہاں ہی بول پایا تھا۔ دن پر لگا کر اٹھنے لگے تھے اور وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ شاہ ایک بات بولوں؟ جی شاہ کی جان بولو۔ میں ڈلیوری سے فارغ ہو کر ابا اور امی سے معافی مانگنے جاؤں گی، کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ بولو تو کل ہی لے جاؤں؟ نہیں ایسے اس حالت میں نہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ پاگل، شرم کس بات کی؟ ہماری جائز اولاد ہے، کوئی گناہ تھوڑی نہ کیا ہے ہم نے۔ ہاں شاہ، میرے بعد میرے بچے کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر بولی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اس کو گھور کر دیکھا۔ تم خود خیال رکھنا اپنے بچے کا، خیال پر مجھے مت بھول جانا۔ سر اس کے سر کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسے گلے لگا کر پیار کیا تو وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شاہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آہستہ سے بولی تھی، ایک کہانی سناؤں؟ میری جان کو کہانیاں بھی آتی ہیں؟ نہیں، بس 2 کہانیاں آتی ہیں۔ چلو پھر سناؤ۔ ایک بہت پیاری سی صبح تھی۔ ایک لڑکی نماز پڑھ کر کچن میں اپنی امی کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے کالج جانا تھا تو جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ مڈل کلاس سے لوگ تھے، بس چائے کے ساتھ پراٹھا کھا لیا کرتے تھے۔ اس لڑکی نے ناشتہ کیا اور اپنے باپ کے ساتھ ان کے اسکوٹر پر کالج چلی گئی، اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ابو سے کہا کہ آج وہ ذرا دیر سے گھر آئے گی کیونکہ اس کو پڑھنے اپنی سہیلی کے گھر جانا تھا۔ چھٹی کے وقت وہ جلدی سے
کالج سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کی ٹکر گاڑی سے ہوتے ہوتے بچی، لیکن اس کو گولی لگ گئی اور وہ کچھ دن ہاسپٹل رہی، پھر گھر چلی گئی۔ اس کے باپ نے گھر پہنچتے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیٹی کی جان بدماشوں سے بچ گئی، اور بیٹی سے کہا کہ آئندہ میں لاش میں خود لینے آیا کروں گا۔ پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے لگی۔ شاید اس کا باپ اس کا پہرا دینے لگا تھا، لیکن ایک دن اس کی بیٹی نے کہا کہ وہ خود آ جائے گی، اور بس یہی اس کے باپ سے غلطی ہوئی اور وہ لوگ اسے لے کے۔ اچھی ہے نا میری کہانی؟ اب دعا کریں اللہ مجھے بیٹی نہ دے۔ اس نے شاہ کی طرف منہ کر کے کہا، تم تو پاگل ہو، میں تو دعا کرتا ہوں بیٹی کی۔ نہیں شاہ، مت دعا کریں، آپ سہ نہیں پائیں گے اگر وہ مجھ پر چلی گئی تو۔ مجھے معاف کر دو پری، میں نے بہت برا کیا۔ نہیں شاہ، یہ تو میرا نصیب تھا، میں نے بد کردار ثابت ہونا تھا، وہ ہو چکی۔ میں تمہارے ساتھ سارے غم چن لوں گا۔ میری جان مجھے معاف کر دو۔ معاف تو کر دیا، بس وہ مجھے معاف کرتے ہیں پھر بس ہوگی۔ 8واں مہینے کے سٹارٹ میں خاص پریشا کے لیے ایک اور میڈ رکھ لی تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ پھر اچانک سے کسی کام سے اسلام آباد جانا پڑ گیا تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، مگر پریشا کے اسٹار پر وہ اکرام کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس کے خاص ملازم گھر پر ہر وقت موجود تھے۔ وہ ہر روز دن میں کئی بار پریشا کو کال کرتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ارے بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، پر آپ سے اداس ہوں، جلدی سے آ جائیں جناب، کل اس وقت میں اپنی جان کے پاس ہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگلے دن وہ بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ شاہ آتے ہی ہوں گے کہہ کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئی۔ ایک تو سیڑھیاں بنانی ہی نہیں چاہیے، سیڑھیوں سے ہی پاؤں پھسلتا ہے جتنی بھی ہیروئن کا پھسلتا ہے۔ بوا دوڑتی ہوئی آئی تو وہ بھی وہیں سے پھسل گئی اور گر گئی۔ میڈ ملازم کو بلا کر لائیں تو وہ فوراً ان دونوں کو ہاسپٹل لے گئے اور زیغم شاہ کو بھی خبر کر دی۔ وہ ایئرپورٹ سے ہی نکل رہا تھا۔ بہت اسپیڈ سے گاڑی چلا کر وہ ہاسپٹل پہنچا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور ڈاکٹر بہت کوشش کے باوجود بھی اس کا بچہ نہیں بچا سکے تھے۔ بوا کی حالت بھی تشویشناک بتائی گئی تھی، مگر وہ کیوں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ زیغم شاہ لٹ گیا تھا، اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا، اسے بیٹی ہوتی تو مکافات عمل بھی ہو سکتا تھا۔ کتنی ہارٹ ٹچنگ سی سٹوری ہے مما، میں نے یہ کیوں پڑھی؟ اچھا ناول ہے نا۔ پریشا کے ساتھ لپٹا وہ نہ جانے کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس کی منتیں کی تھی، اپنی محبت کے واسطے دیے تھے، مگر وہ واپس پلٹ کے نہیں آئی تھی۔ جانے والے کہاں پلٹ کے آتے ہیں؟ اکرام وہ چلایا، یس سر، گن مجھے دو۔ کیوں سر؟ میں نے کہا گن مجھے دو۔ اس نے گن اسے پکڑا دی۔ شہناز وہ چلایا، اور پھر زیغم شاہ نے غصے سے نہیں رکھی میڈ کو گولی مار کے قتل کر دیا۔ اور پھر ایک ہفتے کے بعد بوا جی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بچ نہیں سکی۔ وہ اکیلا ہو گیا تھا، اور بہت اکیلا۔ آئی تھنک اس میڈ نے غداری کی تھی۔ اس نے میرے خیال میں جو بوا بھی پھسلی ہے نا، چلو اس کا تو پاؤں پھسلا تو وہ گر گئی، تو بوا کیوں پھسلی؟ میں بھی سیڑھیوں پہ تیل گرایا ہوا ایسے کچھ بھی۔ اب اس کا روپ صرف ظالم اور جابر والا تھا۔ پریشا کے جانے کے 3 ماہ بعد کے بعد اسے خیال آیا کہ اس نے میڈ کو ناحق قتل کر دیا، تو وہ اس کے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کے بچوں کی کچھ مدد کر سکے۔ اوکے، میں نے تو اپنی سٹوری بنا لی تھی۔ اس کا گھر کافی ویرانے میں تھا، مگر گھر سے آتی آوازیں سے بت بنا گئی تھی۔ ہاں یار، کمال کی ورکر تھی، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ ویسے اس نے کمال مہارت سے اس کی بیوی اور اس کی ملازمہ کو سیڑھیوں سے گرا کر مار دیا۔ میں تو صحیح تھی، اور اس کی بیوی کو تو پوائزن کی بھی ضرورت نہیں پڑی، گرتے ہی مر گئی بیچاری۔ ہاں 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 ہاں، پر اس بڈھی کو دینا پڑا زہر، اور پھر خود ہی مر گئی ہماری بیچاری ورکر۔ اچھا ہوا جو شاہ نے مار دی، ورنہ ہمیں مارنی پڑتی۔ ہاں ہاں ہاں، کہکا لگاتے وہ خوش ہو رہے تھے۔ زیغم شاہ کو اپنے دماغ میں فتح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ وہ کیسے کسی بھی ملازمہ پر یقین کر سکتا تھا؟ اگلے لمحے اندر ان 4 لوگوں کی لاشیں پڑی تھی، جبکہ ایک فرار ہو گیا تھا۔ زیغم شاہ نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر وہ اسے نہیں ملا تھا۔ کالو، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، یاد رکھنا۔ کالو مالو چٹا گھوڑا۔ سر، میم کو ہوش آ گیا۔ اکرام کے آواز پر وہ ماضی کی تلخ یادوں سے حقیقت میں لوٹ آیا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سامنے موجود تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے بنا جواب دیے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ بولو نا، آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بلایا۔ وہ نہیں بولی۔ اچھا ادھر تو دیکھو۔ دھیرے سے رخ اس کی طرف کیا تو وہ پیار سے بولا، معاف کر دو مجھے، آئندہ کبھی نہیں ڈانٹوں گا، پرومس۔ اس نے بنا کچھ کہے آنکھیں بند کر لی تھی، مگر آنسو بہہ کر ٹکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ پریشا، اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ پریشا تمہارا نام ہے؟ اس نے وضاحت دی، میرا نام پریشا ہے، بہت آہستہ سے بولی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آج تو بتا دیا نا۔ اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ میرا گھر؟ ہاں، میں تمہیں بھگا کر لایا تھا تو اب تم سے شادی بھی کروں گا، تم بار بار کہتی تھی نا، مگر بٹ اب بھول جاؤ سب، ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے۔ وہ مسکرایا تھا، وہ بھی شدت تکلیف سے بس ہلکا سا مسکرا پائی تھی۔ اس کا تو نکاح ہوا تھا نا، شادی ہوئی تھی، اور اس کا شوہر مر گیا۔ جیسے بھی مرا، وہ عدت وغیرہ ہوتی ہے نا، تو کیا یہ بس اس سے ایسے شادی کرے گا؟ مجھے کوئی تفصیلاً بتائے گا، کیونکہ یہ ایک اسلامک ٹاپک ہے تو میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتی۔ کسی کو پتا ہے تو مجھے بتائیے گا۔
ایک ماہ سے وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی اور آج پہلی بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ واقعی؟ حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں ہاں پکے والا پرومس۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی کہ کیا وہ رویا تھا؟ وہ اس کے صبح ڈانٹنے پر ابھی تک ناراض تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ سے سو گئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد وہ اسے گھنٹوں بیٹھا دیکھتا رہا کہ وہ واقعی اس کے ساتھ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ نہیں زیگم شاہ، خود کو دھوکہ مت دو، تم حقیقت سے نظر چرا نہیں سکتے۔ اس کے اندر نے اسے جھنجھوڑا تو وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دل اور دماغ کی جنگ ایک بار پھر چھڑ گئی تھی اور وہ بے بس ہو گیا تھا۔ وہ اس سے قریب 15 سال چھوٹی تھی، یا اس سے بھی زیادہ۔ ہاں زیادہ چھوٹی ہے وہ، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ وہ قاتل ہے اپنے چند گھنٹوں کے شوہر کی۔ نہیں میں نہیں مانتا، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ جو سچ ہے وہ یہی ہے۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بالکل پریشان جیسی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس معاملے سے نکالنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہاں میں اسے بے گناہ ثابت کر دوں گا۔ وہ اب اسے کھونا نہیں چاہتا تھا اور نہ اب اسے پولیس کے حوالے کر سکتا تھا۔ اسے اب اس قتل کے معاملے کو حل کرنا تھا، جیسے بھی کر کے روشانی کو بچانا تھا۔ اور بس 2 ہفتے ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ ہاسپٹل اس کا پل پل خیال رکھا تھا، اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ روشان نے اپنا آپ تو پہلے ہی بھول چکی تھی اور اب زیگم شاہ کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی۔ ڈاکٹر نے کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی تھی اس کے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کی۔ شاہ کیا واقعی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ہاں۔ کیوں کوئی شک ہے کیا؟ وہ جو اپنے کام میں مصروف تھا ایک دم اس کے سوال سے ٹھٹک گیا تھا۔ شاہ بڑے پیار سے کہا تھا۔ انداز مصروفانہ تھا۔ کیا ہم گھر والوں کو اس شادی پر رضامند نہیں کر سکتے؟ وہ اسے مزید الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ پری شاہ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اٹھو اور کافی پلاؤ مجھے۔ فوراً بات بدلی۔ شاہ وہ بیزار ہو کر بولی۔ میری پری۔ ہلکا سا اس کا گال تھپتھپایا تو وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں ایکٹنگ تھی یا وہ واقعی پھر سے ہار گیا تھا۔ اپنا دل سر جھٹک کر پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ ہیرا بیگم پولیس بھی تو ساتھ نہیں دے رہی، کیا کروں؟ آپ ان لوگوں سے پوچھے جا کے، برے لوگ ہیں، ہماری بیٹی پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ میں ان سے کیا بات کروں؟ انہوں نے ہماری بیٹی کو بھی مار دیا ہے، مجھے پتا ہے۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں۔ ظفر آج 2 ماہ ہو گئے ہیں ہمارے عمر کو جیل میں۔ آپ کسی سے بات کریں، کوئی تو ہوگا جو آپ کی مدد کر سکے۔ کون ہے بھلے لوگ کے ہوتا ہے، لائک بیوی کو کہتے ہیں کوئی بھلی ماں سے، یا بھلے لوگ کے پنجابی میں بولتے تھے، اردو میں بولتے ہوں گے۔ اس دنیا میں جو کسی غریب کا ساتھ دے، وہ آپ بتا رہے تھے نا کہ آپ کو وہ لڑکا ملا تھا جو پہلے بھی ہماری بہت مدد کر چکا ہے۔ کون؟ زیگم شاہ؟ ہاں وہی ہے۔ آپ اس سے بات کر کے دیکھیں نا، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، مگر مجھے اس کے گھر کا نہیں معلوم۔ وہ خود فون کرے تو شاید بات بن جائے۔ وہ بھلا کیوں فون کرے گا؟ اتنا امیر کبیر و حرام غریب، اس کو بھلا ہم سے کیا کام؟ مایوسی سے کہہ کر وہ رو پڑی تھی۔ وہ بھی کچن میں آئی تھی کہ زور زور سے چلانے لگی۔ شاہ وہ جو اپنے کام میں مصروف تھا بھاگتے ہوئے کچن میں پہنچا تھا۔ اوہ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ دیکھیں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ کیا ہے وہاں؟ وہ مڑا تو چھپکلی رینگتے دوسری طرف ہو گئی۔ وہ بلا اختیار چیخے اور اس کے سینے سے جا لگی۔ شاہ ہٹاؤ اسے یہاں سے، کانپنے لگی تھی۔ ایک لمحے کو دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ دل چاہے اس کو زور سے باہوں میں بھر لے اور کبھی خود سے الگ نہ کرے۔ وہ ساتھ لگی تو زندگی حسین لگنے لگی تھی۔ ٹھڑکی پورا دل میں مر جانے والے احساسات سر اٹھانے لگے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کو جھٹکے سے خود سے دور الگ کر چکا تھا۔ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ ہے آگے کتا؟ وہ ساکن بت بن کر وہیں کھڑی رہی، آنسو سے چہرہ بھیگ گیا تھا۔ مجھے تھپڑ کیوں مارا شاہ؟ اس نے آہستہ سے کہا اور پھر وہ بھاگتی ہوئی کمرے گیٹ کے باہر مین گیٹ پر آئی تھی۔ چوکیدار نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی۔ وہ بہت تیز بھاگ رہی تھی، سانس بھول گئی تھی، مگر وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ جب بھی دماغ میں دھماکہ ہوا، اسے اپنا آپ دلہن کے روپ میں بھاگتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے کب تک وہ بھاگتی رہی اور پھر شاید چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر کے وہ کمرے میں آیا تو شدید غصے میں تھا۔ اس کا سینے سے لگنا ایک آگ بھڑکا گیا تھا۔ وہ جتنا اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتا، وہ اتنا اس کے قریب آ جاتی، اور آج تو دانستہ طور پر صحیح وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی اور اسے اپنا آپ بے بس ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کسی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، اس نے اسے لگ گیا اور غلطی سے تھپڑ بھی مار دیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اپنی حرکت پر شدید پچھتاوا ہوا۔ وہ اسے سوری بولنے کی غرض سے اس کے کمرے میں گیا، مگر وہ موجود نہیں تھی۔ واش روم چیک کیا، وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر تو پورا گھر چھان مارا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا کر اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر وہ ہوتی تو سنتی۔ باہر پولیس اس کے پیچھے لگی ہے، کہیں وہ پھنس نہ جائے۔ وہ بہت پریشان تھا، حد سے بھی زیادہ۔ دروازہ کھلا تھا اور چوکیدار نماز پڑھنے کے بعد ابھی آیا تھا۔ بابا کیا آپ نے پری شاہ کو باہر جاتے دیکھا ہے؟ صاحب میں نے نہیں دیکھا جاتے ہوئے۔ ڈر کر بولا۔ کس بات کی تنخواہ ہے
तनख्वाहें देता हूँ मैं तुम लोगों को। वो शदीद गुस्से में था, इसीलिए बाबा से भी गुस्से से बोल रहा था। साहब माफ़ कर दे, गलती होगी, चौकीदार डरते डरते बोला। चौकीदार पर शदीद गुस्सा करने के बाद वो गाड़ी लेकर इसकी तलाश में निकल गया था। मारा मारा फिर रहा था अब इसकी तलाश में, मगर वो कहीं नहीं मिल रही थी। बहुत मजबूत रहने के बावजूद भी अब इस आंसू बहकर इसके दिल की बगावत बयान कर रहे थे। बहुत मजबूत रहने के बावजूद भी अब आंसू बहकर इसके दिल की बगावत बयान कर रहे थे। वो हार गया था दिल के हाथों। दिल ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था। हाथ बार बार स्टीयरिंग पर मार मार कर वो इस लम्हे को कोस रहा था जब इसने इस पर हाथ उठाया था। काश वो इसे अपने अंदर समो लेता, वो इसे खुद से दूर ना करता, वो इसे हमेशा के लिए अपना बना लेता। वो इसके लिए ही थी और इसके लिए ही इस तरह इसके पास आई थी। हाँ हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, रो रहा था वो आज फिर से एक और परीक्षा के लिए। मुझे छोड़ कर मत जाना परीक्षा, इस दफ़ा मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। कराम इसके पीछे वाली गाड़ी में था, वरना वो ज़रूर इसे हौसला देता। हर जगह तलाश कर लिया था मगर वो कहीं नहीं थी। पुलिस, ओ मेरे अल्लाह, वो वहाँ ना पहुँच गई हो, ये क्या हो गया मुझसे। फिर वो पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गया। इसके लिए पुलिस से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना मुश्किल नहीं था, तो जल्दी ही इसके पकड़े न जाने की खबर मिल चुकी थी। इसकी जान में कुछ जान आई थी, मगर वो कहाँ थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज फिर इस नादान लड़की को बचा लिया। एक बार फिर वो इसकी तलाश में निकल गया था। गाड़ी एक तरफ रोक कर वो फिर से माजी की भूल भुलैयों में गुम हो गया था। इस रात वो ठीक से सो नहीं रहा था कि एक दफ़ा फिर से इसने इसे पुकारा था। शाह सो गए हैं? नहीं परीक्षा, मैं जाग रहा हूँ। क्यों जाग रहे हैं? मैडम की जान को बहुत दुखती है ना, बस इसीलिए। परीक्षा, क्या मैं अच्छा शोहर नहीं हूँ? वो दुख से बोल रही थी। शाह, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे शोहर हैं, फिर मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती? नहीं शाह, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। फिर भूल क्यों नहीं जाती? सब कुछ नहीं भूल सकती। क्यों? अच्छा, आपको दूसरी कहानी सुनाऊं? वो जानता था कि वो क्या बोलेगी, लेकिन फिर भी इसने इसे बोलने दिया था। हाँ मेरी जान, मेरी ज़िंदगी सुनाओ। एक लड़की नमाज़ पढ़ी थी कि इसका बाप अभी नमाज़ पढ़कर मस्जिद से आया था। इसे नमाज़ पढ़ते हुए देख कर वो इसकी तरफ आ गया और अपनी टोपी उतार कर अपनी नमाज़ पढ़ती बेटी के पाँव में रख दी थी। इस लड़की ने वो नमाज़ कैसे अदा की, ये बात सिर्फ वो ही जानती थी कि किस तरह इसने नमाज के दौरान अपने बाप की टोपी पर पाँव रखने से खुद को बचाया था। जब नमाज खत्म हुई तो इसने वो टोपी चूम कर अपने बाप के सर पर पहना दी और वादा किया कि वो इस टोपी को कभी पाँव के नीचे नहीं रहने देगी। लेकिन इससे पाँव के नीचे आ गई इसके बाप की टोपी और इज्जत भी। मत करो परीक्षा ऐसी बातें, मैं मर जाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं बार बार अपने किए की माफ़ी मांग चुका हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारे वालिदैन के पास भी जाने को तैयार हूँ। जो सज़ा दो मुझे कबूल है, लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं करो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मत दो अज़ियत। वो मिन्नत कर रहा था। शाह, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं मुझे यकीन हो चला है कि मैं मौत के बहुत करीब हूँ। अब अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। हाँ हाँ शाह, आप भी ना कैसी बातें करते हैं, सब तो मुझसे नाराज़ हैं। आप भी हो जाएंगे तो मैं किधर जाऊँगी? इसने अजीब नज़रों से इसे देखा और आज सचमुच इसे खौफ आया था कि कहीं इसकी बात सच ना हो जाए। मेरी ज़िंदगी से भला मैं क्यों नाराज़ हूँगा? इसने इसे साथ लगा लिया था कि वैसे कभी खुद से दूर जाने नहीं गवाच कैसी जितने दूर जाने नहीं देगा। डर गया था वो खुद बहुत ज़्यादा। शाह, अब बहुत अच्छे हैं। अगर आपने मुझसे इस तरह शादी ना की होती तो मैं दुआ करती कि अल्लाह सबकी बेटियों को आपके जैसे शोहर है। और अब इसने पूछा, आप कहती हूँ ये मेरे परवरदिगार, कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो कि इसे अपने माँ बाप की ज़िंदगी के लिए इनकी इज्जत गंवानी पड़े। मत करो परीक्षा मेरे साथ ऐसे। मुझे बताओ मैं क्या करूँ कि सब ठीक हो जाए। जब मेरा जनाजा अदा करो तो मेरे बाप का नाम ज़रूर लेना। कब्र में उतारो तो बताना ये ज़फ़र अली की बेटी है। और बस वो रो पड़ा था इसको गले से लगा कर। शाह मत रोए, मुझे माफ़ करते, माइंदा नाम भी नहीं लूँगी, मुझे माफ़ कर दे। वो भी रो रही थी। वो रात ऐसे ही कट गई थी। जागते जाते सर मत कर अपने साथ सुलम। इकराम ने कहा तो वो चौंक के आंखें साफ की और फिर से गाड़ी में बैठ गया। चलो, तो वो सब फिर से इसकी तलाश में निकल के। अब तो मुझे इस पर तरस आता है। खुद पर पानी के छींटे पड़ते महसूस हुए तो इसने हल्की सी आंखें खोल दी। सामने का मंजर बड़ा खौफनाक था। वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला लंबा चौड़ा और स्याह रंग शख्स था। चीख मार कर वो उठ बैठी। कौन हो तुम? बड़ी हिम्मत करके बोली थी वो। आदमी पानी नीचे रख के इसकी तरफ मुड़ा। खबरदार अगर तुमने मेरे करीब आई तो जान से मार दूंगी। तुम जानती नहीं कि कौन हूँ मैं। अंदाज इसको डराने वाला था। बेटी कौन हो तुम? आवाज़ किसी औरत की थी। मुड़कर देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी और इससे पूछ रही थी, आप कौन हैं? बेटी तुम अदा को बेहोश मिली थी और 4 घंटे के बाद अब तुम्हें होश आया है। ज़हन पर जोर डाला तो सब कुछ याद आ गया। आंसू तवातर से बहने लगे थे। दिल शिद्दत तकलीफ से फटने को था। तभी सर पर हाथ महसूस हुआ। शफकत से हाथ रखा था और इशारे से चुप करवाते हुए वही से अच्छा इंसान लगा था। बेटी, अदा बोल नहीं सकता। मुझे बताओ कौन हो और कहाँ से हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अम्मा अब्बा या शोर कोई है तुम्हारा? इस औरत की बात सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और फिर सिर्फ इतना कहा कि क्या वो रात यहाँ गुजार सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, रात बहुत हो चुकी है, भी आराम करें। अच्छा कहकर वो नीचे ही लेट गई। रुशाने का सर शदीद दुख रहा था और वो दोनों हाथों से इसे दबा कर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। जबकि ज़ीगम शाह के मारे ये थप्पड़ की तकलीफ अब भी इसकी तरह महसूस हो रही थी जैसे मारते वक्त महसूस हुई थी। सर में भी शदीद दर्द था और वो बुरी तरह टूट गई थी। इससे ज़ीगम शाह से सभी उम्मीद नहीं थी। इसने क्या किया था जो
نہیں اب میں واپس ادھر کبھی نہیں جاؤں گی، اور نہ اب زیغم شاہ سے میرا کوئی تعلق ہے، مر گئی میں اس کے لیے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ زیغم شاہ کے تھپڑ سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ 1 2 3 4 اور اب یہ 5واں پولیس اسٹیشن تھا۔ پولیس اسٹیشن سے وہ کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح نکلا تھا۔ گراہم اس کی حالت سے بخوبی واقف تھا، تبھی اسے رکنے کا اشارہ کیا اور اس کے پاس آ کر بولا، سر ہمت کریں۔ وہ اس کے گلے سے لگ گیا اور رو رہا تھا۔ وہ چلی گئی اکرام، میں نے اسے کھو دیا، مجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میرا گھر پھر سے ویران ہو گیا۔ سر آپ میم سے محبت کرنے لگے ہیں تو اب اس بات کو ماننے سے انکار کیوں؟ یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ وہ انجان ہے، اسے نہیں پتا کہ سچائی کیا ہے۔ میں اس کی یادداشت کھو جانے کا فائدہ کیسے اٹھا لوں؟ اور پھر جب اسے سب یاد آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تب کی تب دیکھیں گے۔ قسمت آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اسے واپس مت لوٹائیں۔ آگے بڑھ کر تھام لے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کرام، وہ اگر نہ ملی تو مل جائیں گی۔ سر سوسائٹی کی تھوڑا سا دور ہی خانہ بدوشوں کی بستی ہے، کیا پتا میم اس طرف گئی ہوں؟ اوہ ہاں میرا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا؟ چلو جلدی سے اس طرف۔ وہ گاڑی دوڑانے لگا تھا۔ کرام اس کے پیچھے ہی تھا، اس کی حالت سے اچھی طرح واقف بھی اسے احساس ہو گیا تھا، اور یہی احساس اسے دلانا چاہتا تھا کہ وہ اسے اب کھو نہیں سکتا، وہ اپنی زندگی دوبارہ اسے اجاڑ نہیں سکتا ورنہ وہ اسے پہلے بتا دیتا کہ اس کے بندوں نے اس بستی کے ایک بندے کو اٹھا کر لے جاتے دیکھا ہے۔ وہ اسے اس کی تلاش میں بے بس کر دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل کی آواز بس سن سکے، اور اب اس نے وہ آواز سننی تھی۔ اکرام بہت خوش تھا کیونکہ وہ سید زیغم شاہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ 30 سال سے تھا جب وہ صرف 7 سال کا تھا۔ وہ اس کا بوجھ ہی نہیں، اس کا سب کچھ تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی، مگر بستی میں جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ وہ بہت سارے لوگ ہر جھونپڑی میں جا کر تلاشی لے رہے تھے، اور جلد ہی وہ اس کے سر پر کھڑا تھا، اس کو جھٹکے سے گود میں اٹھا کر باہر نکل گیا تھا اور رخ گاڑی کی طرف تھا۔ چھوڑو مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ مسلسل اسے مکے مار رہی تھی، مگر اسے کہاں کوئی اثر تھا۔ گاڑی میں پھینکنے کے اس انداز میں اس کو اندر بٹھایا اور دوسری طرف خود بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ چلائی تھی اور اب رونے بھی لگی تھی۔ اس نے تھوڑی دور آ کر گاڑی روک دی اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے کھینچ کر باہر نکالا اور اگلے ہی پل سے زور سے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس سے دوانہ وار چوم رہا تھا۔ اکرام اسے دیکھ کر مسکرایا اور باقی لوگوں کو لے کر آگے نکل گیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ معاف کر دو مجھے پریشا، غلطی ہوگی۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اوکے، یہاں پہ ایک رومانٹک سین ہے۔ ویسے تو میں وہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی تو وہ مجھے بےحد رونگ لگا ہے۔ مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ کافی دیر کے بعد اسے خود سے الگ کر کے وہ ابھی سے گھور رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، چھوڑو مجھے۔ نہیں چھوڑ سکتا میں، کچھ نہیں لگتی تمہاری غلطی ہوگی جو تمہارے جیسے شخص کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آ گئی اور اب آپ جیسے انسان سے پیار کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کدھر گیا یہ؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا، یہ کیا پاگل پن تھا؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو اچھا تھا، میں مر جاتی۔ غصے سے کہا۔ ہاتھ ایک دفعہ پھر ہوا میں ہی لہرایا تھا، مگر اب اسے مارنے کے بجائے پھر سے ساتھ لگا لیا تھا۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو ایسا کبھی نہیں کرتے۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، مت کرو، مجھے بھی نہیں کرنی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی میں گزر گئی۔ تم مجھ سے پوچھتی ہو نا کہ میں واقعی تم سے پیار کرتا ہوں، تو سنو۔ ہاں میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، شاید خود سے بھی زیادہ، مگر میں حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ بلا اختیار بولا تھا، حقیقت؟ کون سی حقیقت؟ یہ کہ میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ تو سنو زیغم شاہ، مجھے میرے گھر واپس چھوڑ آئیں۔ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو مجھے بھگا کر کیوں لائے ہیں؟ اس طرح ذلیل کرنے سے بہتر ہے مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ کہاں ہے میرا گھر؟ ہاں آپ کو تو یاد ہے نا میرے گھر کا ایڈریس؟ ہاں اس کا ایڈریس تو اکرام کوئی 2 ماہ پہلے ہی سے دے چکا تھا، مگر اس نے کھول کر دیکھا نہیں تھا۔ ہم شادی کر رہے ہیں کل ہی۔ روشانی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، کل ہی شادی کرنی ہے کر رہے ہیں ہم۔ نہیں ہم شادی نہیں کر رہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہوگا۔ میں بہت جلد تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اوکے، روشان نے غصے سے بول کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ باقی کا سارا سفر خاموشی سے کٹ گیا۔ گھر آ کر اسے اس کے روم میں چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا اسٹڈی روم کی طرف آیا، جہاں اس کا ایڈریس رکھ کر وہ بھول گیا تھا۔ اس بند لفافے کو تھوڑی دیر گھورنے کے بعد اسے کھول دیا۔ ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا کریم حسین عرف کالو۔ نیچے درج تھا کریم حسین عرف کالو وجاہت کریم کا باپ اور روشان ظفر علی کا سسر ہے۔ اس کے نیچے اس کا ایڈریس درج تھا۔ اوہ کالو، آخر تم مجھے مل ہی گئے۔ دوسری پرچی پر روشان نے ظفر علی ایڈریس جسے پڑھ کر وہ سکتے میں آ گیا۔ یہ وہی گھر تھا جس کے باہر وہ گھنٹوں عروج کو لے کر کھڑا رہتا تھا۔ تو روشان عروج کی چھوٹی بہن ہے؟ او میرے خدا! آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے اور وہ پھر سے ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہو گیا تھا، جب وہ اسے چھوٹی کی ڈھیر ساری باتیں سنایا کرتی تھی۔ وہ اس کی بہن ہے، تبھی تو اس میں سے اس کا عکس نظر آتا ہے، اس کی خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ اٹھا اور بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے واپس چھوڑ آئے گا جلدی، کیونکہ جو تکلیف اور عروج کے آخری دنوں میں دیکھ چکا تھا وہ روشانے کو کبھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جلد یا بدیر اس کی یادداشت واپس آ جائے گی اور وہ اس کو کبھی بھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کرے گی۔ میں آج بھی خالی ہاتھ ہوں عروج،
مجھے کبھی خوشی راس نہیں آئی، اور اب میں یہ امید چھوڑ چکا ہوں، لیکن میں تمہارے آخری قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ رخشان نے مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، بلکہ تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ تم بھی مجھ سے نفرت کرو گی میری اصلیت جان کر۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر مکے مارے تھے جو شاید اسے سمجھانے کے لیے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ میری نہیں ہے، جو میری زندگی تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ معاف کر دو مجھے شاہ، روتے ہوئے التجا کی تھی۔ معاف؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کروں گا؟ پسٹل اس کے سر پر تانا تھا، چیخوں کی آوازیں ابھری تھی۔ بولو کریم عرف کالو، کیوں مارا میری جان سے پیاری بیوی کو؟ اس کی بات کے اختتام پر شمسا نے حیران ہو کر کریم کی طرف دیکھا۔ میں نے نہیں مارا، یقین کرو، میرا زوردار تھپڑ سیدھ کیا گیا تھا۔ کریم کرسی سمیت دور جا گرا تھا، اب پسٹل شمسا کے سر پر تان گیا تھا۔ بولو، وہ چیخا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا شاہ، میرا اعتبار کرو۔ بلٹ چڑھا کر دوبارہ سے پسٹل شمسا کے سر پر رکھے ہوئے بولا، بولو۔ میں لالچ میں آ گیا تھا، مگر میں نے اسے نہیں مارا، میں نے اسے مارا نہیں تھا، وہ سب انہوں نے کیا تھا جن کو تم آج سے 15 سال پہلے مار چکے ہو۔ معاف کر دو مجھے، میں تو پہلے ہی لٹ چکا ہوں، میں نے تو یہ دھندا بھی 10 سال پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ رو رہا تھا۔ وجاہت کریم، یہی نام تھا نا تمہارے اکلوتے بیٹے کا؟ بولو۔ ہاں، وہ ڈر کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی پولیس کو بلاؤ اور بولو کہ اس کو تم نے قتل کیا ہے، ورنہ نہیں نہیں شاہ، ایسا مت کرو، مجھے میرے ہی بیٹے کا قاتل مت بناؤ، زاروں کے تار روتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ۔ 1 2 3 کہنے پہلے وہ چیخ پڑا تھا، منظور ہے مجھے، منظور ہے۔ شدت تکلیف سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے وہ دونوں، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد ہر طرف بس ایک ہی شور تھا۔ صفاق باپ نے خود اپنے سگے بیٹے کی شادی کی پہلی رات جانے لی اور الزام دلہن پر لگا دیا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی، بڑا سکون ملا تھا، اسے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو سینے سے۔ 15 سال لگے تھے اسے سکون کو تلاش کرنے میں۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن قتل اس نے کیا ہے تو اسے سزا بھی ملنی چاہیے، بے شک حالات کچھ بھی ہوں۔ ہم مانتے ہیں کہ ایسے وہ ریونج کے لیے کر رہا تھا، لیکن قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری جان، آج مجھے یقین ہے کہ تم بہت خوش ہوگی، کیونکہ میں نے اپنی جان کا بدلہ لے لیا اور اپنی جان کی جان اس کی چھوٹی کو بھی بچا لیا۔ اب زیادہ مسکراؤ مت، مجھے اپنے پاس آنے دو، پھر ہم مل کر مسکرائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے، کیونکہ وہاں جدائی نہیں ہوتی۔ میرا انتظار کرنا، میں جلد آؤں گا اپنی جان کے پاس۔ یہ نہ ہو کہ یہ مر جائے آخر میں۔ وہ رو رہا تھا کیونکہ وہ رونا چاہتا تھا۔ رخشان نے، اور میرا مطلب ہے کہ پریشا، ادھر آؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی بولیں، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، مجھے واپس جانا ہے ہر حال میں چھوڑ آؤں گا، لیکن کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ نہیں، جب پیار نہیں رہا تو دوستی کیوں؟ کس سے شادی کرو گی؟ معلوم نہیں، لیکن وہ آپ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس تھپڑ کے لیے سوری۔ آؤ، تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا تم 2 ماہ سے زیادہ ہو اس گھر میں، لیکن کچھ بھی نہیں دیکھا، میرا گھر بھی نہیں؟ آؤ، میں خود دکھاتا ہوں، لیکن اس سب سے پہلے کچھ بتانا ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو، لیکن جب تک میں بول رہا ہوں تم بس خاموشی سے دیکھنا، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ کیا مطلب؟ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں، میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، لیکن میری جان مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بس چپ تھی۔ اور آؤ، وہ اسے باہر حال میں لے آیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ گھر ہے میرا، اور یہاں کی ہر چیز آج سے 15 سال پہلے سے جہاں پڑی ہے وہیں کی وہیں ہے، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا۔ اور یہ صوفہ وہ وہاں تھا کارنر میں، اس نے دوسرے دن ہی جگہ بدل دی اور آج تک یہ یہاں ہی ہے۔ آؤ، اسے اوپر لے آیا تھا۔ یہ میرا کمرہ ہے، اندر جانے سے پہلے بتا دوں یہاں کی ہر چیز اس کی ہے، تو کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ اس کی شادی کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ اس کی شادی کی تصاویر تھی۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن دلہن خوش نہیں تھی، یا شاید اس سے ایسا لگ رہا تھا۔ ایک تصویر میں دونوں بہت خوش تھے، وہ ایک مکمل تصویر تھی۔ آؤ آگے آؤ۔ وہ اندر ایک طرف بڑی سی الماری کے سامنے لے گیا۔ یہ دیکھو، یہ میری جان کی کتابیں ہیں، میں نے شادی کے بعد بہت کہا تھا، لیکن وہ دوبارہ گئی ہی نہیں کالج، تھوڑی ضدی تھی میری زندگی۔ وہ مسکرایا تھا، لیکن آنسو رک نہیں رہے تھے۔ پھر اس نے دوسری سائڈ کھولی جہاں اس کے بے شمار کپڑے تھے۔ یہ دیکھو، یہ سب اس کے ہیں، میں نے خود لے کے دیے تھے، میری پسند کے ہیں سب۔ اور یہ دیکھو، یہ تو ابھی کچھ دن پہلے لے کر آیا ہوں، اس کی اور میری شادی کی سالگرہ تھی نا، وہ آئی تھی بس تھوڑی سی دیر کے لیے، لیکن رکی نہیں، واپس چلی گئی۔ اور یہ دیکھو، اس کے جوتے ہیں، ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ۔ پھر سے مسکرایا تھا۔ آؤ ادھر دیکھو، بیٹھو۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ پتہ نہیں کس مہمان ہمارے گھر آنا ہے بھئی، کوا بولی جا رہا ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی۔ یہ دیکھو، وہ جولری کے ان گنت ڈبے نکال کر لے آیا تھا۔ میری شہزادی کو کنگن بہت پسند ہے، تو یہ سب اس کے لیے تحفے میں میرے طرف سے، پلیز برداشت کرے کوے کی آواز ہماری آواز کے ساتھ، کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے اور مجھے بہت جلدی ہے، میں بہت جلدی میں ناول ریکارڈ کر رہی ہوں، مجھے بہت لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ جولری کروڑوں میں ہوگی۔ رخشان حیران ہوئی تھی۔ میری جان کو کانچ کی چوڑیاں بہت پسند تھی، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کہ کہیں اس کو چبھ نہ جائے، لیکن پھر بھی یہ دیکھو، یہ سب ڈبے اس کی کانچ کی چوڑیوں کے ہیں۔ ادھر آؤ اور ادھر آؤ۔ وہ اسے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر لے آئے۔ یہ سارا میک اپ میری شہزادی کا ہے، میں نے آج تک کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، صرف مہک کو اجازت ہے صفائی کی۔ یہ کمرہ دیکھو، اس کی ایک ایک چیز دیکھو، یہ آج سے 15 سال پہلے سے اسی طرح کی ہے جیسے اس گھر کی مالکن نے رکھی تھی۔
وہ گھڑی اٹھا کر دیکھنے لگی تو اس نے کہا نہیں ہاتھ نہیں لگانا، یہ اس کی چیزیں ہیں جس کو میں نے ہر چیز سے اونچا رکھا ہے، ادھر آؤ۔ وہ اسے باہر لے آیا تھا، یہ دیکھو یہ میں وہ سیڑھیاں جہاں سے میری زندگی ختم ہو گئی تھی، آج 15 سال سے ان سیڑھیوں سے کوئی نہیں گزرا، اس کے حال سے دونوں طرف سے سیڑھیوں اوپر جاتی تھی، لیکن اس نے غور ہی نہیں کیا کہ ایک سائڈ کو بند کر دیا گیا تھا زنجیر لگا کر، یہاں وہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا، یہاں سے گری تھی میری زندگی، وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، رو تو وہ بھی رہی تھی، اور وہ دیکھو وہ لون سب کچھ اس کی پسند کا ہے، ایک ایک پودا ایک ایک درخت، میں نے آج تک ایک بھی چیز نہیں لائی اور نہ لانے دی، میں تمہارے ساتھ غلط کیسے کر سکتا ہوں؟ بتاؤ مجھے، کیا میں غلط ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو کبھی اس کو زندگی سے جانے ہی نہیں دیا، تو پھر اگر آپ کی زندگی وہ تھی تو کون ہوں میں؟ رشانے نے غصے سے کہا تھا، تم مجھے دلہن کے لباس میں دوڑتے ہوئے ملی تھی، میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، میں تمہیں گھر سے بھگا کر نہیں لایا تھا، سوری نہیں آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھے لے کر آئے تھے، وہ سب جھوٹ تھا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اتنا آگے لانے کے بعد آپ مکر نہیں سکتے، مجھے یقین نہیں آپ پر، تم تو بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے تم سے شادی نہیں کرنی، پھر کون سا رولا ہے؟ وہ اظہار محبت جھوٹ تھا، وہ مجھے گلے لگانا پیار کرنا دھوکا تھا، نہیں شاہ نہیں، آپ اس سب کو دھوکا نہیں کہہ سکتے، مجھے نہیں معلوم میں کون ہوں کیا ہوں، لیکن آپ یہ سب کہہ کے مجھے اجنبی نہیں بنا سکتے، روشانے میری بات سنو، روشانے کون روشانے؟ میں تو پری شاہ ہوں، آپ نے بتایا کہ میرا نام پری شاہ ہے، تو پھر یہ روشانے کون ہے؟ اس نے اپنے سر پھر سے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا تھا، روشانے پلیز ریلیکس، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تو روشانے نے غصے سے اس کا ہاتھ پرے جھٹک دیا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، شاہ دور ہے مجھ سے، لگتی کیا ہوں میں آپ کی؟ وہ رونے لگی تھی، مجھے وہیں چھوڑا ہے جہاں سے مجھے اٹھا کر لائے تھے، بس میں ایک دم سے اٹھی اور کمرے میں بند ہو گئی، آج وہ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا، اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، مہک میڈم کدھر ہے؟ سر وہ کھانا نہیں کھائیں گی، کیوں؟ ان کو بھوک نہیں ہے، اوکے آپ جائیں، میں اندر آ جاؤں؟ ہلکی سی دستک دے کر اجازت مانگی تھی، آپ کا گھر ہے، میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں کھانے پر انتظار کر رہا ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، کیوں؟ آپ کے دھوکے سے پیٹ بھر گیا شاہ جی، پلیز اس طرح نہیں بولو، آؤ کھانا کھا لو، ہم کب جا رہے ہیں واپس؟ میں جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی ہوں، جلدی کچھ کام رہتے ہیں وہ ہو جائیں، پھر لائٹ آف کر دے، جاتے ہوئے وہ منہ دوسری طرف کرتے بولی تھی، اوکے کہہ کر وہ لائٹ آف کر کے باہر نکل گیا، سر کھانا، مہک نے کہا، آپ سب کچھ اٹھا لیں اور آرام کریں، اوکے سر، کاش میں تمہیں سچ بتا سکتا روشانے، تم وہ واحد ہستی ہو جس نے مجھے دوبارہ جینے کی امید دی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، سب جانتے میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، شاہ وہی میٹھی سی آواز تھی، جی شاہ کی زندگی، وہ آہستہ آہستہ سے چلتی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کے لبوں سے لگایا تو وہ دل سے مسکرایا تھا، شاہ میری جان ہے، میرا مان ہے، میں آج کچھ دینے آئی ہوں اپنی جان کو، کیا پریشا میرے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ آئے چلے میرے ساتھ، وہ اس کا ہاتھ تھام کے اسے کسی بہت ہی خوبصورت ترین باغ میں لے گئی، یہ ہم کہاں آگے پریشا میری جان، آپ چلے، کوئی ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے؟ تصورات کو میں نہیں مانتی، لیکن خواب میں نا مرے ہوئے لوگ آ سکتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ ہماری نانی جان ہمارے خواب میں آئی تھی۔ کون ہے وہ؟ سامنے دیکھے، اس نے سامنے دیکھا تو وہاں روشان نے بہت ہی خوبصورت جوڑے میں دلہن بن کر اس کا انتظار کری تھی، پریشان نے سید زیغم شاہ کا ہاتھ پکڑ کر روشانے کے ہاتھ میں دے دیا، یہ باپ کی امانت ہے شاہ، اس کا خیال رکھنا، اتنا کہہ کر وہ دور جانے لگی، پریشا کہاں جا رہی ہو پریشا؟ پریشا اس کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے سے شرابور تھا، جبکہ ابھی اچھی خاصی سردی تھی، گرمی نہیں آئی تھی، پریشا اس نے سائڈ لیمپ آن کیا تو اسے لگا وہ اپنی ساری تصویروں میں مسکرا رہی ہے، وہ سمجھ چکا تھا کس کی پریشا کیا چاہتی ہے، دوسری صبح وہ بہت خوش تھا یا مطمئن، وہ جانتا تھا کہ ابھی سے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کو اشارہ مل چکا تھا اس کو اپنا بنانے کا، آج وہ باہر نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے اسے باہر بلانے کی کوشش کی تھی، وہ 15 منٹ سے اس دروازے کے سامنے کھڑا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دروازہ بجا سکے، جب دروازہ خود ہی کھل گیا، عامر کسی کام سے باہر جانے لگا تھا تو دروازہ کھولتے ہی زیغم شاہ کھڑا نظر آ گیا، ارے سر آپ؟ وہ حیران ہوا تھا، السلام علیکم عامر، کیسے ہو؟ جی سر میں بالکل ٹھیک، آپ ہمارے گھر، مجھے یقین نہیں ہو رہا، آئیے نا اندر آئے، عامر نے اس کی مشکل خود ہی آسان کر دی تھی، ظفر اور ہیرا بیگم بھی حیران ہوئے تھے لیکن اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوئے تھے، ارے آنٹی آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا، میرا بیٹا پہلی دفعہ میں ہمارے گھر آیا، تکلف کیسا؟ بیٹے ایک بات کرنی تھی آپ سے، ہیرا بیگم نے بات شروع کی، کیونکہ ظفر صاحب تو کبھی کسی سے اپنی بیٹی کے حوالے سے بات نہ کرتے، جی آنٹی حکم کریں، وہ ادب سے بولا تھا، ہماری بیٹی روشانے کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، آپ کیا ساری دنیا ہی جانتی ہے کہ وہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی انہوں نے، لیکن قسم لے لو میرے بچے، میری بیٹی بالکل بھی ایسی نہیں ہے، اب تو ثابت بھی ہو گیا کہ قاتل اس کا باپ ہے، اس کے باوجود ہماری روشانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہے، وہ بھاگ نہیں سکتی، ہماری بیٹی روشانے ڈھونڈ دو ہمیں، وہ پولیس والوں کو بھی نہیں ملی، یا شاید وہ ڈھونڈ ہی نہیں رہے، بس ہمیں ذلیل کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، ہماری مدد کرو، اب ظفر صاحب بولے تھے، وہ دراصل میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا کہ روشانے میرے پاس ہے، کیا؟ وہ کھڑے ہوئے تھے، جی وہ ٹھیک ہے لیکن اس کو چوٹ لگنے سے کچھ بھی یاد نہیں، میں اس کو آپ کے پاس لانا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے مجھے وجاہت کے قتل کا معاملہ بھی حل کرنا تھا، انکل آپ نے بلڈ اپنی بیٹی کو دیا تھا، وہ گر گئی تھی، میں بتانا چاہتا تھا لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ بتا نہیں سکا،
क्या वो आपके साथ भागी थी? आप इसके शौहर हैं? क्योंकि वो ब्लड मैंने आपकी बेगम को दिया था। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं, वो शादी की रात फिर इसने सारी बात उनको बता दी थी। अब कैसी है मेरी बच्ची? हीरा बेगम ने रोते हुए पूछा था। वो ठीक है, लेकिन इसको कुछ याद नहीं, मैं जल्द ले आऊँगा। और मुझे आप सबको कुछ और भी बताना है। वो क्या? वो उठकर हीरा बेगम के पाँव में बैठ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? वो परेशानी से बोली। हो सके तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं आपका मुजरिम हूँ। क्या किया है आपने? आमिर ने पूछा। अंकल, आपकी बेटी अरूज बेकसूर थी, वो घर से भागी नहीं थी, मैंने इसे अगवा किया था और फिर इससे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। हम आना चाहते थे आपके पास माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन लेकिन क्या? कहाँ है वो? हीरा बेगम चीखी थी। अंकल आंटी, अंकल प्लीज़, आंटी आप भी प्लीज़ हौसले से मेरी बात सुनिएगा। बताओ कहाँ है वो बदनसीब? वो फूट फूट कर रोने लगी थी दोनों। इसे ज़िंदगी ने मोहलत ही नहीं दी और वो मेरे बच्चे के साथ साथ खुद भी मुझे छोड़कर चली गई। नहीं नहीं, हीरा बेगम शदीद रोने लगी थी, जबकि जफ़र साहब बुत से बन गए थे। वैसे ये दूसरा नावल मैं अक्स राइटर का रीड कर रही हूँ। इनके नावल में एक चीज़ कॉमन है कि हीरो बेशक बिजनेसमैन है, लेकिन इतनी हाइप नहीं दी गई इसको। लाइक ना, दूसरा हीरो भी बिजनेसमैन था, लेकिन इतनी हाइप नहीं। स्टोरी अच्छी होती है, बेशक शॉर्ट हो, अच्छी होती है। इसमें मुझे बस नहीं ये है कि रोशानी ने बेशक जो भी है उससे कत्ल किया था, तो उसको थोड़ा मतलब लाइक मलाल के साथ उसे थोड़ी सी सज़ा भी मिलनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, चलो फिर थोड़ी तो मिलनी चाहिए। मैं कहती थी मेरी बेटी ऐसी नहीं, मेरी बेटी। अब वो भी शिद्दत से रोने लगे थे। आप चले जाएं यहाँ से, और जितनी जल्दी हो हमारी बेटी हमारे वाले करते। आप मेरी बात तो सुने प्लीज़। इसने ज़फ़र और हीरा की तरफ देखकर कहा। आपके हमारे ऊपर बहुत एहसान है शाह साहब। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं और ना ही किसी की नेकी भूलने वाले हैं। आपके एहसानात ने हमें सर तक ज़मीन में धंसा दिया, और वैसे भी हम लोग आप जैसे बड़े लोगों का क्या बिगाड़ लेंगे। आपको अल्लाह का वास्ता है, चले जाए यहाँ से। वो खामोशी से उठा और बाहर निकल गया। इस दिन सफ़र अली के घर ताज़ा मौत का समा था। वो ऐसे रो रहे थे जैसे अभी कुछ मिनट पहले इनकी बेटी का जनाजा उठा हो। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? जी बोले। पहले मेरी बात सुन लें। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आई। कौन हूँ, कैसे यहाँ तक आई, क्यों आई, आप कौन हैं, कैसे हैं, क्यों हैं? हाँ ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है और आपकी वाइफ की डेथ हो गई है, लेकिन यकीन करें शाह, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहाँ से आई, क्यों आई नहीं याद आ रहा मुझे। लेकिन मुझे इतना पता है मैं आपसे मोहब्बत करती थी और वो इस थप्पड़ के साथ ख़त्म होगी। मुझे बस वापस छोड़ आए। आपने मुझे प्यार किया, गले से लगा कर शादी की ऑफ़र की, क्यों की ये भी मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, अपना सामान पैक कर लो, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। लेकिन मैं वो बन सकता था जो तुम चाहती थी। नहीं शाह, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे वक्त चाहिए ये सब समझने के लिए, या फिर मेरी याददाश्त वापस आ जाने पर मैं कोई फैसला कर पाऊँ। लेकिन अभी मुझे जाना है। तुम तो जाना है। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे माफ़ करके एक मौका दे दें, मैं सब ठीक कर दूंगा। हमारी गई इज्जत वापस ला सकते हैं, ज़फ़र साहब ने धीमे लहजे में कहा। ओके, ये सीन शिफ्ट हो गया है। हाँ, मैं रोशानी को अपनाने को तैयार हूँ। मैं दुनिया के सामने इसका मुहाफ़िज़ बनकर खड़ा रहूँगा, यकीन करें मेरा। मुझे एक मौका देकर तो देखें। मैं कल रोशानी को आपके पास छोड़ने आऊँगा। वो सबको मुश्किल खामोश पाकर बाहर निकल गया। शायद माफ़ी मिलना मुश्किल था और इसकी सज़ा भी बाकी थी। शाह चलें। इसने मुड़कर देखा तो वो पीछे खड़ी थी, अपना सारा सामान लिए। वो उसके कपड़े थे जो ज़ीगम शाह ने ही से ला कर दिए थे। चलें, संजीदगी से कहा था। हाँ चलो। बहुत माफ़ी मांगने के बावजूद भी वो अपनी बात पर बज़िद थी और इसने इसके आगे हथियार डाल दिए थे। फिर वह गाड़ी निकाले इसी रास्ते पर रवाना था जहाँ कभी अरूज के साथ होता था। वो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि वो बाहर देखने में मसरूफ़ थी। वो जानता था कि वैसे खुद से दूर जाने नहीं देगा, चाहे वो लाख कोशिश भी कर ले, मगर वैसे अब खो नहीं सकता था। 2 बार इसे बुलाने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोली थी। पर ईशा, कुछ तो बोलो। इसने नज़र घुमा कर इसे देखा और फिर आहिस्ता से बोली। शाह, क्या ही अच्छा होता अगर मैं कभी तुमसे मोहब्बत ना करती। दिल में ठेस सी उठी थी जो आंखें नम कर की थी। मैं तो अपनी मोहब्बत पर फख्र महसूस करता हूँ, यकीन जानूँ। एक तंज़िया मुस्कुराहट इसके होंठों पर उभरी थी। शायद वो इस बात को मजाक समझ रही थी। इसके बाद इसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। दरवाजे पर पहुंचकर इसने अचंभे की तरह इधर उधर देखा और फिर पूछा, ये है मेरे वालिदैन का घर? सर इस बात में हिलाया तो इसने हाथ डोरबेल की तरफ बढ़ा दिया। एक दफ़ा दिल में ख्याल आया कि कहीं किसी और के घर न ले जा रहा हो, मगर इसके पास इतबार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो डोरबेल बजा दी। दरवाज़ा आमिर ने खोला था और फिर वो बिला झिझक ज़ीगम शाह और रोशानी को अंदर ले गया था। हीरा बेगम और ज़फ़र साहब इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। शायद वो इनके आने के बारे में पहले ही जानते थे। वो हैरानगी से घर और सबको देख रही थी। ये तुम्हारे बाबा हैं और ये अम्मी, ये भाई हैं और भाभी हैं। ज़ीगम शाह सबके बारे में बता रहा था। क्या ये सच कह रहा है? ये लोग मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या इनको डरा कर रखा है? बेटे इधर आओ, ज़फ़र साहब ने इसे प्यार से बुलाया। वह हैरान होकर इसको देख रही थी कि क्या वो वाकई इसके असली माँ बाप हैं। इसने सर हाँ में हिलाया और फिर वो मुस्कुरा कर सबसे मिली। ज़फ़र के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी कि वो घर से भाग गई थी। इसे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई बाबा, मैंने आपका ख्याल नहीं किया, रोते हुए कहा था। ज़ीगम शाह ने इनकी तरफ देखा तो पहले तो उन्होंने इसे डांटा, फिर सीने से लगा लिया। हीरा बेगम ने भी साथ लगाया तो उमर ने सर पर हाथ रखकर
इसे माफ़ करने का अंत था। सुंबल दूर खड़ी थी, इसके पास वो खुद गई और हाथ जोड़कर बोली, भाभी आप भी मुझे माफ़ कर दे। फिर मुड़कर सीकम शाह को देखा जो इसे ही देख रहा था। इसने नजरें चुरा ली और रुख फेर लिया। बड़ी तकलीफ हुई थी इसे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, सीकम शाह ने कहा। बेटा रुक जाओ, खाना खाकर जाना। नहीं सर, फिर कभी। फिर इसने रुशाने की तरफ देखा कि शायद वह इसे रोक ले, मगर वो खामोश थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटे, जफर साहब ने इसे एहसान भरी नजरों से देखा। अरे सर शर्मिंदा ना करें, पिछले एक हफ्ते में वो 4 दफा जफर साहब के घर आ चुका था माफी की दरख्वास्त लेकर। वो शर्मिंदा था अपने किए पर। पहले तो उन्होंने इसे माफ नहीं किया था, मगर फिर इसके बार बार माफी मांगने पर और हीरा बेगम के कहने पर माफ कर दिया था। 1 महीने बाद वो इसकी दुल्हन बनकर इसके कमरे में मौजूद थी। बहुत मिन्नतें की थी, अपनी मोहब्बत के वास्ते दिए थे। घंटों बैठकर इसके एक एक लफ्ज बोलने का इंतजार किया था। वो हकीकत से नावाकिफ थी, मगर वो इसके सामने घंटों मुजरिम बनकर बैठा रहता। आखिरकार इसकी मोहब्बत जीत गई तो इसने सारे कफल तोड़कर शादी के लिए हाँ कर दी थी। जिसमें बड़ा हाथ हीरा बेगम का था। अरूज की तमाम तस्वीर वो स्टोर पर रखवा चुका था और अब इनकी जगह रुशानी की तस्वीर ने ले ली थी। दुल्हन के लिबास में इसे दिमाग में झटके महसूस हो रहे थे। क्या था जो इसे दूर कहीं नजर आ रहा था, मगर वो क्या था? कोई धुंधली तस्वीर जो वो ठीक से नहीं देख पा रही थी। इतने में वो अंदर दाखिल हुआ। दिल खुशी से सरशार था और आज फिर से ये खंडर घर बन गया था। वो इसे अपनी बाहों में भरकर ये महसूस करना चाहता था कि वो इसके साथ है, वो इसकी है, मगर अगले लम्हे वो बेहोश हो चुकी थी। रुशाने वो भागता हुआ आया था और इसे अपनी गोद में भर लिया था। डॉक्टर को बुलाएं जल्दी, वो चीखा था इकराम को फोन करके। डॉक्टर बहुत जल्दी आ गई थी आवाज, जो इसका इलाज कर रही थी। शायद ये अच्छे और मस्बत झटके हैं। इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इनका माजी याद आ रहा है। नहीं ये नहीं हो सकता। इसके माजी में सीकम शाह के लिए कोई जगह नहीं थी। वो मुझे छोड़कर चली ना जाए। दिल ने कहा। इसे यकीन हो चला था कि इसे कोई खुशी रास नहीं आती, फिर ये कैसे आ जाती। और सारी रात इसकी ऐसे ही परेशान होकर गुजर गई। इसके करीब नहीं गया था क्योंकि इसे करीब आने ही नहीं देती थी। चीखती थी, चलाती थी, बेहोश हो जाती थी। झटके शदीद से शदीद होते गए और फिर वो इसके सामने खड़ी इसके बारे में पूछ रही थी। कौन हो तुम? बोलो। मैं कहाँ हूँ? इसने इसे पकड़ने की कोशिश की तो चलाने लगी। हाथ नहीं लगाना मुझे, मार दूंगी मैं तुम्हें। फिर वो चीखना शुरू हुई थी। मैं कातिल हूँ, वजाहत को मार दिया मैंने। सीकम शाह को वो खुद के करीब भी नहीं आने दे रही थी। फिर वो गिरी और बेहोश होगी। फिर कोशिश के बावजूद भी इसे होश नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर वो बच्चों की तरह रो रहा था। वो इसे खो नहीं सकता था। वो इसकी है और बस इसी की है, मगर वो तो इसे वो रो दिया था। जफर साहब ने तसल्ली दी तो हीरा बेगम ने हौसला। होश में आने के बाद वो खामोश थी। एक चुप थी जो लगी थी। रुशाने मैं सुनना चाहता हूँ क्या इस रात क्या हुआ था? हीरा बेगम ने प्यार से सुनना चाहती हूँ प्यार से इसके सर पर हाथ रखकर कहा। मैं नहीं बता सकती, मैं फिर भी जानना चाहती हूँ। इसने माँ की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला कर इसे बोलने की ताकत थी। अम्मी वो कमरे में दाखिल हुआ तो नशे से धुत था। मेरा घूंघट उतार के जमीन पर गिरा दिया। मुझे थप्पड़ मारे, गंदी गालियां दी। मैं इसको मानना नहीं चाहती थी, लेकिन जब इसने कहा कि मुझे जो खुद को बहुत नेक नीयत समझती है कि किसी नामहरम को हाथ नहीं लगाने दूंगी, आज रात अपने महरम शौक के सामने इसके दोस्तों के साथ रात गुजारेगी तो सुबह वो मुझे सबूत के साथ तलाक दे देगा, सारी रात दुनिया के सामने रुस्वा कर देगा। इसकी हिचकी बन गई थी। ओके जो कुछ उधर हुआ था तो वो सारा हम लोगों को नहीं दिखाया, अभी दिखा रहे हैं। बताते हीरा बेगम ने इसे पानी पिलाया तो वो फिर से बताने लगी। इसने मुझे पकड़कर बाहर की तरफ घसीटा। मैं सिर्फ खुद को बचाने के लिए इसको छुरी से डराया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी तेज होगी। जैसे वो आगे बढ़ा, मैंने खुद को बचाने के लिए छुरी सामने की तो वो देखते देखते इसके दिल में प्रविष्ट हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मैं घर ही आना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। बाकी सब आपके सामने है। थोड़ी देर के बाद हीरा बेगम ने पूछा, सीकम बेटे का क्या सोचा? इसका क्या कसूर है? रुशाने, मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। वो मुंह फेर कर आंखें बंद कर गई थी। हीरा बेगम ने खामोश रहना मुनासिब समझा। आज 1 हफ्ता हो गया था इसे हॉस्पिटल, मगर वो इसके सामने नहीं आया था। रुशाने, जी अम्मी, अगर आज तुम इस हॉस्पिटल में ना होती तो कहाँ होती? क्या मतलब अम्मी बताओ ना। इसने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं मालूम सर, नाम हिलाया था, मुझे मालूम है कि तुम कहाँ होती। कहाँ? वो बेड पर बैठ गई और अपनी माँ की तरफ गौर से देखने लगी। रुशाने, तुम वजाहत को कत्ल करने के बाद वहां से भागी और सीकम ने तुम्हें अपने घर बना दी। तुम्हारी याददाश्त चले जाने के बाद इसने तुम्हें बाहर नहीं निकाला, किसी को तुम्हारा इल्म नहीं होने दिया। वो चाहता तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता और आज तुम इस वक्त किसी थाने में जेल में होती। और वो खामोश होगी। और रुशाने ने पूछा, कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा होता? समझ रही हो ना? वो हैरानगी से अपनी माँ को देख रही थी। ओके जी, वो हैरानगी से अपनी माँ को देख रही थी। मैं और तुम्हारे अब्बा मिलकर भी सारी जिंदगी तुम्हें छुड़वा नहीं सकते थे अगर सीकम शाह ना होता। इसने तुम्हें मक्खन में से बाल की तरह निकाल लिया इस केस में से, वरना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वो आंखें फाड़े हीरा बेगम को देख रही थी और आंसू बहकर गाल भिगो रहे थे। इसने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, लेकिन तुमने रजामंदी से इससे शादी की थी। जो भी है रुशाने, मगर वो अब तुम्हारा शोहर है, तुम्हारा मुहाफिज। तुम जितनी इसके साथ महफूज हो वो किसी के साथ नहीं हो सकती। वो बाहर ही है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं इसे अंदर भेज रही हूँ, फैसला कर लो। या तो इसे इसकी तकलीफ से निजात दे दो या अपने लिए सारी जिंदगी की तकलीफ खरीद लो। मगर रुशाने, मेरी जान, मेरी बेटी, कोई फैसला कर लो। ये कहकर वो बाहर निकल गई और वो बुत बनी इन्हें बाहर जाता देखती रही। हीरा बेगम इसे रूम में जबरदस्ती छोड़कर बाहर निकल गई थी और वो बेबस सा इसे देखकर परेशान हो रहा था। वो मैं नहीं आना चाहता था, तुम्हारे सामने बाहर ही रुक रहा था, लेकिन
تم آرام کرو، پریشانی ہو، میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، تم بس غصہ نہیں کرنا ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی، میں چلا جاتا ہوں، کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹا، وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ دروازہ کھولنے لگا تھا جب اس کے کانوں میں سنا وہ اسے بلا رہی تھی، شاہ۔ وہ حیران رہ گیا تھا اس کے پکارنے پر۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی اور آ کر اس کے سینے سے لگ گئی، رو رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر۔ چپ کرو پلیز، مت رو، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ واپس مڑا۔ شاہ۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ جی شاہ کی جان، گھر چلیں۔ بیگم شاہ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، وہ ساکن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اسے بلایا، ہلایا تو وہ جیسے ہوش میں آیا کہ کیا کہا؟ گھر چلیں، اپنے گھر، میرے اور آپ کے گھر۔ وہ ایک دم سے جی اٹھا تھا، خوش ہو کر بے سختی سے گلے لگا لیا اور بس ایک ہی بات کر رہا تھا، تم میری زندگی ہو، تمہارے واپس آنے کا شکریہ۔ 10 دن کے بعد وہ اسے ہاسپٹل سے لے کر اپنے گھر روانہ ہو گیا تھا اور ظفر صاحب اپنے گھر۔ خوشیاں لوٹ آئی تھی، روشانی نے اپنے گھر بہت خوش تھی، ظفر صاحب بھی مطمئن ہو گئے تھے، بیگم شاہ کا ویران کھنڈر گھر بن گیا تھا اور پھر سے جینے لگا تھا روشانی کے سنگ۔ 1 سال کے بعد وہ پاگلوں کی طرح چکر لگا رہا تھا، کبھی دائیں تو کبھی بائیں۔ سر حوصلہ کرے میم، ٹھیک ہے۔ اکرام، وہ بہت تکلیف میں ہے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ ان کو پوچھو کہ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں سر، پلیز، پریشانی ہو، بس تھوڑا سا ٹائم۔ دروازہ کھلا اور بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ میری بیوی کیسی ہے؟ مبارک ہو آپ کو، نرس نے بیٹی کی خوشخبری سنائی، آپ کے گھر چھوٹی سی پری آ گئی ہے۔ ہاں ہاں، خیر مبارک، میں بابا بن گیا۔ اکرام، وہ اس کے گلے سے لگا تھا۔ میری زندگی، میری بیگم کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ روم میں آیا تو وہ مسکرا رہی تھی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی اس کی آنکھیں نم ہوگی۔ میری زندگی میں آنے مجھے میری پری شاہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ روشانی۔ بیگم شاہ آپ کو بھی مبارک ہو۔ روشانی نے اس کے آنسو بہت اپنے لبوں سے چن لیے تو روشانی جلدی کرو، فلائٹ نکل جائے گی۔ بیگم شاہ کھڑا آوازیں دے رہا تھا، بس بس آ گئی شاہ۔ وہ دونوں 3 ماہ کے لیے اٹلی جا رہے تھے۔ بابا ماما کو ادھر ہی چھوڑ کر چلے جائیں، پریشانی بیگم شاہ کے کان میں کہا تو وہ دونوں باپ بیٹی کہہ کے لگا کر لوٹ پوٹ ہو گئے، جبکہ روشانی نے ان کو گھور رہی تھی۔ پھر وہ بھی مسکرا دی، اے اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچانا، آمین کہہ کر روانہ ہو گئے۔ وہ تینوں بہت خوش تھے، بہت بہت خوش۔ ختم شد، دی اینڈ، مک گیا، رولا مک گیا۔ آپ لوگوں کا ناول کیسا لگا؟ مجھے بہت جلدی اس لیے میں اپنا ریویو شیئر نہیں کر سکتی، تو میری جگہ آپ لوگ شیئر کر دیں کمنٹ باکس میں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔